السلام علیکم، دس از مریم کیوان ود اے نیو ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. آج میں جو ویلکم کر رہی ہوں اٹس آفٹر اے بریک، کچھ دنوں کے بعد ہے، بیکاز آنیسٹلی آئی واز گوئنگ تھرو اے فیز. اچھا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اٹس اوکے ٹو ہیو فیزز. لوگ ایوالو کرتے ہیں، لوگ ایک جیسے نہیں رہتے. اسپیشلی اف آئی لک ایٹ مائی لائف، اٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ ان ٹو فیزز. فرام اے فیز ویئر آئی واز آل اوور سوشل میڈیا، جہاں پہ لیشز اینڈ لینس اینڈ آلویز اپ ٹو ڈیٹ ہیئر اور نیلز ایکسیسریز، مطلب اٹ واز لائک اے پارٹ آف مائی لائف اسٹائل. وہ سیلف کیئر سے زیادہ نکل کے ہو رہا تھا. دیر واز دیٹ فیز. It actually took me a while to realize that maybe وہ external validation چاہیے تھی، شاید انٹرنل ایمپٹینس ہوتی ہے. نو، آئی ایم ڈیفینیٹلی ناٹ سیئنگ کہ جو لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے، بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف. And then of course when you get married, then you have a family, then you make a family, then the responsibilities, the kids, you change, and when you think differently, you look differently. تو ایک وہ فیز بھی آیا where I decided that I should cover my head. اچھا، پھر اس پہ بھی کرٹیسزم بھی آتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، اس میں بھی نہیں جاؤں گی. بٹ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف کہ فیزز ہوتے ہیں اینڈ اٹس ٹوٹلی اوکے. اینڈ سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ وہ ٹرانزیشن والا فیز ہوتا ہے، جہاں پہ آپ نیکسٹ ورژن بننے کے لیے اپنے کچھ اولڈ پیٹرنس چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے کچھ پرانے بلیف سسٹم کو جھنجھوڑ کے سائڈ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. یو آلسو ہیو ٹو لیٹ گو آف سرٹن پیپل. دوست وہ نہیں رہتے. ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں دوست نہیں رہے، وہ دوست اس لیے نہیں رہے کیونکہ وہ آپ کے اس سیلف کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرتے. اینڈ آنیسٹلی the whole point of talking about this right now is to let you know that it is completely okay. So if you're going through that, it's okay, it's normal. کہیں آپ لاس نہیں ہیں، وہ کانفیڈنس لوز مت کیجیے گا. You will be somewhere. Ladies and gentlemen, I have an amazing guest with me today جن کے ساتھ ہم نے بہت سارے ٹاپکس کے اوپر بات کرنا ہے. I'm sure you already know her if you're on social media. She's all over social media. She is a psychotherapist. She's also a motivational speaker and جس میں نے شروع میں کہا کہ content creator بھی ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں. Let's welcome Dr. ارم رحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you so much for the beautiful introduction. No, you obviously deserve that. ارم, how are you? I am good. I am back like after a break. We went for Umrah, تو اس سے پہلے ہمارا بریک آیا کوئی 1-1.5 ہفتے کا. I took a break from social media because I really wanted to absorb the experience. اور اس کے بعد واپس آ کے بھی نا you're in that zone where you're missing everything. تو آپ کا دل نہیں کرتا come back to the fast and hustle والی life. This is so relatable because I think میں نے بھی کافی بریک کے بعد 1-1.5 مہینے کے بعد this is the first episode that I'm doing with you. I recorded my first episode yesterday. Okay. تو similarities ہیں. ارم, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اب میں کہوں گی چلیں آپ میں سینس ہے، آپ نے وہ ایکسپیرئنس لیا ہوا، وہ ایکسپوجر لیا ہوا، سو یو نو اٹس اوکے ٹو پل دا ہینڈ بریک. تھوڑی دیر رک جاؤ. کوئی وہ آپ اس پریشر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں اس چیز کی سمجھ ہوتی، جو اتنا اس پریشر میں آ جاتے ہیں کہ یہ بھی دے لوز آؤٹ آن دیٹ بیلنس. واٹ وڈ یو سے؟ اچھا، آئی تھنک فرسٹ آف آل ور ریزڈ دس وے. ہماری کنڈیشننگ اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک فیئر ہے ٹو مس آؤٹ، کہ اگر میں رک گئی نا تو ساری دنیا آگے چلی جائے گی. اگر میں نے بریک لے لی نا تو میرے جو فرینڈز ہیں، میرے جو کمپیٹیٹرز جن کو ہم سمجھتے ہیں، وہ سب آگے بڑھ جائیں گے. سو سوشل میڈیا تو ایک ہے ہی ایسا پلیٹ فارم جس میں الگوریدم آپ کو اس میں بھگاتا رہتا ہے. ایک میں اس کو ہیمسٹر ویل کہتی ہوں. کانسٹنٹ کریٹنگ، کانسٹنٹ پوسٹنگ، کانسٹنٹ چیکنگ، لائکس، ویوز، سبسکرپشنز، ایوری تھنگ. سو وہ ایک ہیمسٹر ویل ڈیزائنڈ ہی سوشل میڈیا اسی لیے ہے ٹو کیپ یو آن دا لوپ، فار کریٹرز آلسو، فار کنزیومرز آلسو. سو اس میں آئی تھنک آئی ایم ڈوئنگ اٹ سنس دا پاسٹ 4 years الحمد للہ. اور آئی تھنک 4 سالوں میں میں نے جتنا ایوالو کیا ہے اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. لائک آئی تھنک آفٹر 30 میری ایک الگ ہی کوئی گروتھ جرنی شروع ہوئی ہے، جو آئی تھنک بہت ساری خواتین کی ہوتی ہے. اس سے پہلے آئی واز جسٹ نہیں کہوں گی میں، آئی واز اے اسٹے ایٹ ہوم مدر اینڈ آئی واز بزی ریزنگ مائی کڈز. بٹ ونس آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ تو میرا خیال ہے ایک کے بعد ایک پیج خود ہی ٹرن ہوتا کہ آئی اسٹارٹیڈ وتھ کانٹینٹ کریشن. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ دس از مائی اسٹرینتھ، کہ آئی کین بی اے پبلک اسپیکر، آئی کین اسٹینڈ آن اے اسٹیج اینڈ گیو موٹیویشنل اسپیچز، اور یا میری بات سے کوئی موٹیویٹ یا انسپائر ہو سکتا ہے. نیور سو دیٹ ایز مائی اسٹرینتھ. اور پھر جب وہ کیا تو اس میں مزہ آنے لگ گیا. اینڈ آئی تھنک ان 4 سالوں کی جرنی میں نا میرے ان جو ڈفرینٹ رولز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک چیز پرائیورٹائز ہوتی گئی. جب میں نے سارے ٹاکنگ اباؤٹ پیرنٹنگ تو میرا وہ ایز اے پبلک اسپیکر، ایز اے بینگ اے گیسٹ
ہر کسی کے انٹرویوز پہ, لائیو شوز پہ, مارننگ شوز پہ, ہر جگہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی اور لوگوں نے میری بات کو بہت سمجھا پیرنٹنگ کے حوالے سے. پھر ایک فیز آیا ویئر آئی فیلٹ لائک کہ آئی وانٹ ٹو ورک ود مدرز, آئی وانٹ ٹو ورک ود پیرنٹس, اور ان کو 1-on-1 کوچنگ کی ضرورت ہے. میں نے پھر ایز اے کوچ کام کیا. پھر آئی وانٹیڈ ٹو اسٹڈی مور اباؤٹ تھیراپی, دین آئی بیکیم اے تھیراپسٹ. 2.5 سال کا میں نے وہ پروگرام کمپلیٹ کیا. ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی کرتی رہی. اسٹارٹڈ مائی اون پوڈ کاسٹ, وہ ہمارا الحمد للہ سیزن 3 اسٹارٹ ہوا ہے ابھی. سو میں نے بہت ہی ورائٹی آف کام کیا ہے, اور ہر کام میرا اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے اس نے بہت سکھایا ہے. ابھی آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہو, کہ اٹس لائک یو ریڈنگ اے بک ان 45 منٹس. اٹس لائک یو ریڈنگ اے پرسن ان 45 منٹس, کیونکہ ہر کوئی اپنے زندگی کا سب سے بہتر ایکسپیرینس آ کے شیئر کرتا ہے. اینڈ دے وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس جس سے کسی کو کچھ سیکھنے کو ملے. تو وہ پوڈ کاسٹ آپ کو الگ طرح سے سکھاتی ہے. اسٹیج فرائٹ جو ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا, کانفیڈینس اسٹرگلز, سیلف ڈاؤٹ, امپوسٹر, وہ ساری چیزیں آپ اوور کم کرتے ہو. پبلک اسپیکنگ آپ کو وہ سکھاتی ہے. اینڈ دین آئی ہیو مائی اون بزنس, تو وہی پوڈ کاسٹ, تھراپی سیشنز, سارا جو چل رہا ہوتا ہے, آن لائن سوشل میڈیا, کریٹنگ کانٹینٹ. تو ہر رول میں میں نے ایک رول کو پرائیورٹائز کر کے بہت اچھے سے ایکسپیرینس کیا ہے, پھر اس کو چھوڑ کے دوسرا ایکسپیرینس کیا ہے. So I cannot say which one I enjoy the most, but I can definitely say that being a person who's on social media and who is constantly you're performing for screen can get really overwhelming, and it is a very slippery slope. آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کب اس طرف چلے جاتے ہو. تو یہ جو بریک ہے نا, اور یہ جو پاز ہے, یہ بہت ضروری ہے ٹو کنیکٹ ود یور سیلف, کہ میں اصل میں ہوں کیا, میں نے سوشل میڈیا کیوں شروع کیا تھا, میری انٹینشنس کیا ہیں, میں لوگوں کے لیے پرفارم کر رہی ہوں یا میں اوتھینٹکلی. ہم بہت رٹا مار رہے ہوتے ہیں آ کے, آئی ایم ویری اوتھینٹک, آئی ایم ویری جینوئن, میں بالکل جیسی میں ہوں ویسے ہی میں دکھا رہی ہوں, بٹ کیا ہم ایکچولی میں وہ کر رہے ہیں. آئی مائی سیلف ہیو ڈن اٹ اے لاٹ آف ٹائمس, کہ میں بیکاز دا کانٹینٹ دیٹ یو کنزیوم ایوری ڈے اٹ بیکمز اے پارٹ آف یو. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا, انکانشیسلی آپ کا تھاٹ پیٹرن, آپ کی ہر چیز, وہی جو آپ بتا رہی ہو نا, کہ یو ٹرانزیشن فرام دیٹ ورژن ٹو دس ورژن, اینڈ دین سڈنلی یو اسٹارٹ فیلنگ دیٹ دوبارہ آپ کو اٹریکشن اس ورژن کی, میں کتنی پیاری لگتی تھی, بال کھلے ہوتے تھے, یہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا. سو آئی ہیو ڈن دیٹ, اینڈ میں یہ کہہ سکتی ہوں آئی تھنک آفٹر مائی 4 years کہ میں بہت بہادر ہوں ان اے وے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. اب پتہ نہیں اچھی بات ہے یا بری بات ہے, بٹ آئی سی دیٹ ایز مائی سپر پاور. مجھے حجاب اتارنا ہے تو بھی میں لوگوں کے لیے نہیں کروں گی پریشر میں کہ لوگ مجھے دیکھ کر انفالو کرنا کر دیں, یا مجھے میرے بارے میں پتہ نہیں کیا امیج بنا لیں. اگر مجھے دوبارہ کرنا ہے نا, تو میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی, بیکاز آئی تھنک لوگ اور لوگوں کی اوپینین اور روز بدلتی رہتی ہے. وہ ڈیسیژن تو آپ کا ہے نا. اینڈ سب سے بڑی بات کہ آپ کر کس کے لیے رہے ہو, آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو نا, تو آپ کو لوگوں کے اوپینین سے اتنا کیوں فرق پڑتا ہے. لیکن لوگوں کو پڑتا ہے, اور بہت پڑتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ دیر از نو ججمنٹ, اور وہ کوئی چیز نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری سیلف گروتھ کی جرنی وہاں تک ہے جہاں, اینڈ اللہ کا شکر ہے فار دا پریولیج آلسو کہ آئی ایم ناٹ ڈپینڈنٹ آن سوشل میڈیا فار مائی سوشل میڈیا اونلی. یس, ہاں, لائک میری اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اگین میں نے اپنے لیے وہ آؤٹ لیٹس کریٹ کیے ہیں اوور دا ایئرس, کہ آئی ورکنگ ایز اے تھراپسٹ, آئی ورک ایز اے پبلک اسپیکر. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے پیسہ کمانا جتنا لوگوں نے بنایا ہوا. اگر آپ کی انٹینشن صحیح ہے, آپ محنت کرنے والے انسان ہیں, تو آپ کو حلال انکم مل جاتی ہے. یہ کسی انسان پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. لوگ اس کو ایروگنٹ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا, ہم آپ کو انفالو کر دیں گے. بھائی آپ ایک تو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ تو ان کو مل ہی رہا ہے, ورنہ تو وہ اس آؤٹ لیٹ پہ نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتاؤ, آپ جن کو فالو کرتے ہو آپ اسی لیے کرتے ہو نا, دیٹ یو لائک دیم اینڈ یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ فرام دیم. وی آر کریٹنگ فری کانٹینٹ, ٹھیک ہے نا, مفت میں کام کر رہے ہیں, مفت میں ایڈوائس دے رہے ہیں, مفت میں سب کو. تو کوئی لالچ, ہر کسی کو لالچ نہیں ہوتی. کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ میں لالچی انسان نہیں ہوں. میں بہت خوش ہوں, میں بہت سیٹسفائڈ ہوں ود وٹ ایور آئی ہیو ویئر ایور آئی ایم. اور میں تو ہمیشہ سمجھتی ہوں مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے اللہ نے عزت بھی دی ہے. جب لوگ ملتے ہیں میں حیران ہوتی ہوں, اتنی عزت سے ملیں گے, اتنا وہ پروٹوکال دیتے ہیں کہ یار آپ اتنا اچھا کام کریں گے. وہ مجھے وہی اگین تھینکس ٹو دی امپوسٹر, کبھی ایسا لگا نہیں کہ میں بہت کوئی کمال کر رہی ہوں. تو آپ کو اپنے سے نہیں بھی, لیکن آپ وہ کرتے جاتے ہو. اور آپ کے جو ٹاپکس ہیں وہ میں کہوں گی ارم, کیونکہ بہت سارے لوگ ان ٹاپکس کے حوالے سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی وین یو آر فرسٹ ٹائم مدر. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, سوسائٹی آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہوتی ہیں, فیملی کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہوتی ہیں. آپ خود ایک اس فیز سے جا رہے ہوتے ہو جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہیں پوری زندگی ایک چیز, اینڈ ناؤ
یو ہیو سمن جو کمپلیٹلی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے, جہاں پہ سیلف آئیڈینٹی کرائسس کا پھر لوگ شکار ہو جاتے ہیں, لوزنگ آؤٹ آن دیم سیلوز, پھر ویل بینگ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع, اینڈ دین آف کورس دے ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ سپورٹ سسٹم. بالکل. اور ایک وہ جو ہم نے مسئلہ کیا ہوا ہے کہ مدد مانگیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے آپ کی باتوں میں بھی مجھے فیل ہوا کہ آپ نے اپنا آہستہ آہستہ ہر فیز میں ٹائم لیا, کچھ چیزوں کو سائڈ پہ رکھا, کچھ کو پرائرٹائز کیا, تو وہ ایک آپ اپنی اس میں ہو, آپ دنیا کے ساتھ والی ریس میں نہیں ہو. اینڈ آئی تھنک دس از ویئر دا کنٹینٹمنٹ کمز ان, اور وہ آپ کو اپنے اسی کے ساتھ آتی ہے. اچھا ارم, ہم نے جیسے بات کی کہ آپ بہادر ہیں, وہ چیزیں آپ کو امپیکٹ اس طریقے سے نہیں کرتی, ویری گڈ تھنگ. لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو ابھی اس اسٹیج تک نہیں ہیں, جو ابھی بھی دے آر کنسرن, لوگ کیا کہیں گے, گھر والے کیا کہیں گے, اگر ہم اپنے لیے کچھ کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کا ایک آتا ہے ہو بچہ کون دیکھ رہا ہے, اچھا اس کو کس کے پاس, مطلب بہت سارے ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپلفٹ نہیں کرتے, ان فیکٹ دے ٹرائی ٹو پل یو ڈاؤن. واٹ وڈ یو سے ٹو دیم؟ اچھا, سو آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اگین بینگ اے اسٹے ایٹ ہوم مدر فار 8 years, ٹھیک ہے. اور 8 سال جو ہے اس بالکل جب ٹورڈز دی اینڈ کووڈ آیا اور سب کچھ ہوا, تو اس ٹائم پہ آئی اسٹارٹ فیلنگ دیٹ وائڈ کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں کیا, اینڈ آئی واز جسٹ busy raising my kids, and I want to have a career, and I want to have my a life where that is outside of my home and outside of my kid. اس وقت اس ارم کی بہت نیڈ تھی when I was 29 and 30 years old, when I was starting my career, کہ I want everything. I want money, I want to be recognized, I want fame کیا کہہ لو, مطلب تھوڑی بہت ریکگنیشن, وہی کہ میں جو کام کر رہی ہوں, میرا نام ایز ارم رحمان لوگوں کو پتا ہو کہ نمیر کی اماں یا فلاں کی بیوی کے علاوہ. اس وقت میری یہ بہت اسٹرانگ نیڈ تھی, اینڈ بیکاز اب میں نے وہ سب کچھ ایکسپیرینس کر لیا ہوا ہے نا, تو ابھی مائی نیڈز اینڈ مائی وانٹس آر ویری ڈفرنٹ. بٹ اگر میں وہ سب کچھ ان چیزوں سے نہ گزرتی نا, تو میں ایک محرومی میں رہتی, ایک سینس آف محرومی میں میری گزر جاتی پوری زندگی, کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, اپنے لیے کریئر نہیں بنایا, اپنا پیسہ نہیں کمایا. اب وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا, اب اگر میں چھوڑ بھی دوں تو مجھے کوئی وہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ تو اپنا ایک وہ چیز پوری کر لی, ادروائز وہ پوری زندگی کاش یا شاید کرتے تو کچھ ہو جاتا والا فیز بہت بادر کرتا ہے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹرائی. اور آپ نا لوگوں کی بات کر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کا عورتوں کو پریشر ہوتا ہے. آئی تھنک بہت سارے لوگوں کی, بہت ساری خواتین کی نا انٹرنل ڈائلاگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے. میری بھی تھی. آئی واز ریزڈ ٹو اپنی فیملی کو پرائیورٹائز, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو دیکھو. عورت کا تو کام ہی یہی, عورت کا تو اس کو کرنا ہی یہی چاہیے. اینڈ آئی اگری ود دیٹ. آپ کی میری زندگی میں اگین اپنی اوپینین دے رہی ہوں, آپ کی شاید کوئی اور پرائیورٹی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ضروری کام ہے, اگر آپ ماں بنی ہیں, آپ نے بچے پیدا کرے ہیں, تو ان کی تربیت, ان کی تعلیم, ان کو مدرسہ, پہلا مدرسہ ہوتا ہے ماں کی گود بچے کے لیے, تو اس آنر کو سمجھیں, اس کو بوجھ نہ بنائیں, اس کو برڈن نہ بنائیں. I've seen it getting very common کہ بچوں کے بارے میں بات اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک بوجھ ہے, ایک برڈن ہے, کہ ایک مصیبت ہے, استغفر اللہ, اور کسی نے زیادتی نہیں کی, آپ کا ایک اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے. ہاں, تو ایک تو یہ کہ میں وہ دیکھتی ہوں ریزنٹمنٹ نا, کہ کون سا ڈے کیئر ہو اور کون سا اسکول ہو اور کون سا کیا ہو, جو لائک لانگسٹ آورس دے رہا ہے کہ ہم بس جان چھڑا کر آ جائیں اور بس اپنی زندگی. ایک ٹھیک ہے, یو وانٹ ٹو ہیو اے کریئر, یو وانٹ ٹو ہیو, ٹھیک ہے, بٹ اپنی انڈیویجولزم میں اتنا بھی نہیں گم ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی باقی چیزوں کو پرائیورٹائز کرنے کی ہوش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اپنا کریئر, اپنا جاب, اپنی زندگی کرو یار, سب کچھ کرو, لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو فائنڈ اے بیلنس, کہ ٹھیک ہے میں اپنا کام بھی کر رہی ہوں, لیکن ساتھ میری پہلی ذمہ داری, اللہ آپ کو سامنے کھڑا کر کے نا آپ کی جاب کے بارے میں نہیں پوچھے گا, آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے کیا تربیت کر کے یہ دنیا میں چھوڑے ہیں, اور یہ کس قسم کی زبان بول رہے ہیں, یا کس طرح لوگوں کو بلی کر رہے ہیں, یا کس طرح کے کرائمس کر رہے ہیں. سو انڈرسٹینڈنگ یور رول اینڈ انڈرسٹینڈنگ اٹ ود دیٹ آنر اینڈ ود دیٹ خوشی اینڈ ود دیٹ کہ یہ میرے بچے ہیں, یہ میری سب سے بڑی بلیسنگ ہے, یہ میرا پرپز ہے. تو خیر ابھی میں ڈسٹریکٹ ہوگی دوسرے, لیکن خیر دا ہول پوائنٹ آف ہیونگ گیسٹ لائک یو اور اس طرح کے ٹاپکس پہ ڈسکشن ہی ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ سب کچھ پاسبل ہے. جیسے آپ نے بھی ایک اپنا ٹائم گزارا جس پوائنٹ تک بچوں کو آپ کی 24/7 ضرورت تھی, یو ور دیئر فار دیم ارم, اینڈ دین وین یو ریئلائز مریم ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. میرے پاس وہ ایک کہہ لیں کہ پریولیج تھا ٹو بی اے اسٹے ایٹ ہوم مدر. میں یہاں کسی کو شیم یا جج کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے پاس آپشن نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ میرے پاس ایک تو یہ پریولیج تھا کہ کام نہیں کرنا پڑا, دوسرا میرے پاس یہ آسانی بھی نہیں تھی کہ میں کام کر لیتی. آئی ڈڈ ناٹ ہیو مائی پیرنٹس اراؤنڈ, آئی ڈڈ ناٹ ہیو مائی سبلنگز اراؤنڈ. میں اس طرح ڈے کیئر وغیرہ بچے چھوڑ نہیں سکتی تھی. میرے ہسبینڈ یوز ٹو ٹریول اے لاٹ,
کہ میں ایک سنگل مدر تھی, تو پھر مجھے موسٹ آف دا ٹائمس تو پھر مجھے یہی ہوتا تھا کہ ایک پیرنٹ کا تو وہ ان کو ملے نا. اینڈ وین یو نو وین آئی اسٹارٹ ورکنگ, وین آئی اسٹارٹ مائی کریئر, اس میں بھی میں بہت لو انرجی انسان ہوں. لوگوں کو شاید لگتا ہے میں بہت کچھ کر رہی ہوں, بٹ ایز اے سیڈ کہ میں اپنی زندگی میں ایک وقت میں ایک چیز کو ایک ہی جگہ فوکس کر سکتی ہوں, اچھے سے کر لو تو میں. اینڈ دین اگین مائی نیڈ از ٹو ڈو اٹ پراپرلی. میں یہ نہیں کروں گی کہ ابھی تمہارے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ہے نا, اب گھر جا کے میں اپنی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہی ہوں یا کوئی اور, میرے ایک دن کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے, سو دیٹ آئی کین ڈو اٹ پراپرلی. اینڈ یو نو دس از ویئر آئی ایم, یہ آئی تھنک اب میں اس پوائنٹ پر آ گئی ہوں ویئر آئی وانٹ ٹو انجوائے واٹ آئی ایم ڈوئنگ, چاہے وہ میرا کام ہے, چاہے وہ میری پرسنل لائف ہے. اینڈ آئی ایم آل اباؤٹ لیونگ اے سلو اینڈ انٹینشنل لائف, کہ دن کا ایک کام کرو, ڈھنگ سے کرو, طریقے سے کرو. 4 5 6 جگہ آپ بھاگ رہے ہیں, وہ بھی خیر میں کرتی ہوں جب مجبوری ہوتی ہے. وہ بھی میں ارم کہنا چاہوں گی کہ وہ جو کانسیپٹ لوگوں نے بنایا ہے, لوگوں نے نہیں کہوں گی وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہے, اور ایک جو ویو فیمنزم کی تھوڑی سی ڈسٹارٹ ہوئی ہے, دیٹ دا کانسیپٹ آف ونڈر وومن ہو از ڈوئنگ اٹ آل. ایسا پاسبل نہیں ہوتا. آپ کا گھر بھی صاف ستھرا ہو, آپ کے بچے بھی صحیح پراپر ساری تمیز اسکول جا رہے ہیں, اب یہ ہے اب وہ ہے, آپ یہاں بھی ایک انسان فزیکلی کہاں ہو سکتا ہے, نہیں پاسبل ہے. آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ ہیلپ لیں. جو چیز نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیں, کل ہو جائے گی. کچھ چیزوں کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. سو دیز آر آل اباؤٹ یور مینجمنٹ اسکلز. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پلان یور ویک. آپ نے ایک دن پلان تو بعد میں کرنا ہے, آپ نے پہلے پورا ہفتہ پلان کرنا ہے. جب میں یہ ملٹیپل چیزیں کر رہی تھی ایک زمانے میں, جب آپ کو نیا کریئر شروع ہوتا ہے, بڑا جوش ہوتا ہے, ایک دن پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہی ہوں, ایک دن کانٹینٹ بنا رہی ہوں, ایک دن شارٹ ایڈٹ بھی ہوگا, پوسٹ بھی ہوگا. ٹیم میں نے یوٹیوب کے لیے تو پھر آئی ہیڈ اے ٹیم, تو ان سے کانٹیکٹ کر رہی ہوں. پھر آئی یوز ٹو گیٹ انوائٹیڈ ٹو اے لاٹ آف انٹرویوز, جب نیا ہائپ کریٹ ہوا تھا, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. پھر بچوں کا بھی آئی یوز ٹو بی, اور پھر وہ جب آپ کو گلٹ ہوتا ہے کہ میں اپنا کام کروں, بچے نگلیکٹ تو نہیں ہو رہے, تو میں اور زیادہ سپر وومن بننے کی کوشش کرتی تھی کہ میں ان کو بھی لائک فل ٹائم دے دو, کچھ کر لو, اویلیبل ہو جاؤ, یہاں لے کے جاؤں, اگر کچھ بھی ہے نا, ان کو بالکل فرق نہیں لگنا چاہیے, ہر لائک یہ تو میری پرائیورٹی ہے. تو آپ اپنے آپ کو بہت اوور ایگزرٹ کرتے ہو. اینڈ دین اگین وہی والی بات ہے کہ کوئی میڈل نہیں ہے اس کا کوئی, اور ان انٹینشنلی بھی لوگ, میں نہیں کہہ رہی کہ لوگ کانشیسلی یہ کر رہے ہیں, ان انٹینشنلی اگر آپ اپنا ایک ڈیلی ویلاگ لگا رہے ہیں یا اپنی ایک شارٹ ویلاگ لگا رہے ہیں آن انسٹاگرام, جس میں آپ یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ کام پہ بھی جا رہی ہیں, وہ گھر کے کھانے بھی بنا رہی ہیں, وہ بچے بھی سنبھال رہی ہیں, اینڈ ایوری بڈی از اسمائلنگ اینڈ شی از ڈوئنگ اٹ ود اے اسمائلنگ فیس, ہسبینڈ بھی ہنس رہے ہیں جی, بچے بھی ہنس رہے ہیں. تو آپ بے شک جتنا مرضی رٹا لگا لیں کہ ہم 1% آف لائف دکھاتے ہیں, وہ 1% اگر آپ ایوری ڈے دکھا رہے ہیں تو پیپل آر گوئنگ ٹو بلیو دیٹ دس از یور لائف. اینڈ دین ایک ویسے ہی سینس آف کمپیریزن ہے کہ میں انف نہیں کرتی ایز اے مدر, یا میں ایز اے وائف انف نہیں کری, یا میرا ریلیشن شپ ایسا کیوں نہیں ہے. سو میں کل ہی یہ بات کری تھی, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں واٹ ایم آئی پٹنگ اٹ, کیا فائدہ ہے اس کو لگانے کا, اس چیز کو, اس سے کسی نے کیا سیکھنا ہے. اور جو کنزیوم کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کریں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے. یہ جو ڈیلی ویلاگس پہ ملینز آف ویوز ہیں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ دیکھ کر کیا سیکھتے ہیں, کہ آج ہم یہاں گئے, ہم نے یہاں کھایا, ہم نے یہاں شاپنگ کی. کل ہی میں اس پہ بات کر رہی تھی. سو بینگ مائنڈفل آف یور کنزمپشن, صرف کھانا پینا کنزمپشن نہیں ہوتی, جو آپ دیکھتے ہیں, جو آپ سنتے ہیں, جس طرح کے لوگوں میں آپ ہوتے ہیں, آپ کی کمپنی, اٹ شیپس یو, اٹ میکس یو اے پرسن دیٹ یو آر. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی مائنڈفل. اچھا, یہ تو آپ نے بہت مزے کی بات کی. اور ارم اسی پہ نا اسپیشلی میں خواتین کو کہتی ہوں کہ اٹس اوکے ٹو ہیو ڈریمز, اٹس اوکے ٹو ہیو ایمبیشنز. اور اگر آپ کسی ایسے ٹیبل پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں جہاں آپ اگر اپنے خوابوں کے بارے میں بات کریں, اپنے اکمپلشمنٹس کے بارے میں بات کریں, اپنے اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں, تو اس کے بارے میں بیک بائٹنگ کی جائے گی, مذاق اڑایا جائے گا, یا شاید آپ کو ایسا سپورٹ نہ ملے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنا ٹیبل چینج کر لیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. اسی طریقے سے فیملی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف آپ سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں, آپ کے دوستوں میں بھی ہوتے ہیں جو لے رہے ہوتے ہیں, آپ کو اس میں اپ لفٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایگزامپلس ہیں جی کہ سب کچھ پاسبل ہے, صحیح لوگ بھی آپ کو پھر مل جائیں گے, بس اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ارم, پینڈیمک کے بعد ہم نے ایک تھوڑا سا کلچرل شفٹ دیکھا. پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے ہوم اسکولنگ شروع کر دی. ایک وہ پہلے فیز ہوتا تھا کہ جیسے بچہ تھوڑا سا 2-2.5 سال کا ہوا ہے, کون سے اسکولس میں ڈالنا شروع کریں, کون سے سسٹمس میں ڈالنا شروع کریں. بٹ ناؤ پیپل ہیو دس اویئرنیس, تھوڑے سے اس میں جب بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا کہ نہیں اتنا مشکل نہیں ہے, ٹائم بھی مل رہا ہے, ہم فوکس بھی دے رہے ہیں, بچے بھی شاید شوق سے پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے.
تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے اینڈ موسٹلی پیپل آر ریلائنگ آن یو فار دس تھنگ, کیونکہ آپ نے اس کو مطلب اوپنلی ہم نے ایسے پیجز کے اوپر نہیں دیکھا تھا کہ لوگ اس کو کریں. آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیے گا کیسا جا رہا ہے. اچھا, سو اٹس بین آلموسٹ آئی تھنک ہمیں 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے ان دس سپٹمبر. تو سمجھے 1.5 سال کا ایکسپیرینس تو ہے میرے پاس. پہلی بات یہ کہ ہم نے پینڈیمک کے بعد نہیں شروع کیا, میں نے جیسا کہ بتایا 1.5 سال پہلے یہ ہوا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں بہت اگین آئی ایم ویری بریو, ٹھیک ہے, ان اے وے کہ مجھے کوئی شرم نہیں ہے, مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں اور میں اگر کسی بھی چیز کے بارے میں اسٹرانگلی فیل کرتی ہوں تو میں اسٹرانگلی اوپینینیٹڈ بھی ہوں کہ میں آ کے نا اس کے بارے میں بات کر لوں گی. اب لوگ جو مرضی بعد میں مذاق اڑائیں یا بکواس کریں, آئی ڈونٹ کیئر, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ود حجاب آلسو دے اسٹارٹ سیئنگ یو ٹرن اور فلانا اور دھماکہ آپ دوبارہ وہ کر لیں گی, اینڈ یہ وہ لائک نن آف یور بزنس برو. اسی طرح ود ہوم اسکولنگ بھی بہت سارے مجھے لوگوں نے بولا کہ ڈونٹ گو ووکل اباؤٹ اٹ, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ سو مچ, کیونکہ اس وقت میں نے 6 months ایکسپیریمنٹل رکھے تھے دیٹ آئی جسٹ ٹرائی, آئی جسٹ یو نو جمپ ان اینڈ سی. اور دونوں بچوں کی کیا ایج؟ جیسے میں نے بتایا ابھی مائی سن از آلموسٹ, مائی سن واز ان grade 2 اوکے اینڈ مائی ڈاٹر واز ان KG جب میں نے ان دونوں کو اسکول سے نکلوا دیا تھا, ٹھیک ہے. اب ہو گیا, اب مائی ڈاٹر از ڈوئنگ grade 1 اینڈ مائی سن از ڈوئنگ grade 4, دے آر اسٹڈیئنگ ایٹ ہوم. تو جب میں نے ان کو کرا تھا اس ٹائم پر نا میں خود بہت زیادہ اسٹریس میں تھی, بیکاز یو نو جب آپ سسٹم سے کٹتے ہیں اور آپ سسٹم سے الگ ہوتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا بتائے گی کہ تم لوگوں نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا, غلطی ہو گئی ہے. اینڈ میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں اسکول گوئنگ بچے تھے, ہمارے پورے خاندانوں میں کسی نے یہ نہ سوچا اور نہ کیا, ناٹ ان میری سائڈ پہ بھی نہ ان کی سائڈ پر. سو بہت ہی ایلین کانسیپٹ تھا. سو فرسٹ آئی ہیڈ ٹو کنونس مائی ہسبینڈ ود لاجیکل ریزنس کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے فلانا, اس کے لیے پہلے مجھے کنونس ہونا تھا. سو اگین آئی جسٹ میٹ مائی فرینڈس سن, اور میں نے آنیسٹلی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, صحت دے, خوش رکھے اس بچے کو. میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے ماشاء اللہ. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بچہ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دس از واٹ آئی وانٹ مائی سن ٹو بی ان شاء اللہ. تو وہ تمیزدار, پولائٹ, کانفیڈنٹ, ڈیلنگ, پرابلم سالونگ ود ایوری تھنگ. میں نے مطلب اس بچے کو بہت اچھا دیکھا. اور وہ کتنے سال کا ہوگا, 5-6 سال کا بچہ ہوگا. اوکے, ہی واز مائی ڈاٹرز ایج اس ٹائم, آئی تھنک 5 سال کا تھا. تو اس کے بعد میں نے اس سے جب سوال پوچھنا شروع کرے تو ہر سوال کے ساتھ میں اور الجھتی گئی کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ, بیکاز میرے جو بھی ایشوز تھے اسکولنگ کو لے کر, فرسٹ آف آل آئی نیور فیلٹ سیٹسفائڈ ود دیئر اسکولنگ, ٹھیک ہے نا. میں نے بہت اسلام آباد کے چکر لگایا, پھر آئی فاؤنڈ لائک ون آف دا بیسٹ ایلیٹسٹ اسکول ان اسلام آباد, وہاں میں نے بچوں کا ایڈمیشن کرایا. پہلے ایک جگہ کرایا, پھر مجھ سے یہ کانسیپٹ ہی نہیں رجسٹر ہوا کہ میرا بچہ رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے. آئی تھنک میرا ابھی تک میں اس ظلم کو نہیں بھولی ہوں. میرا بچہ 2.5-3 سال کا تھا جب اس کا ایڈمیشن ہوا, کیونکہ اتنا پریشر ہوتا تھا کہ آپ نے جلدی بچوں کو ڈالنا ہے. مائی سن از آلموسٹ 10 ناؤ. سوچو 10 سال پہلے کیا سچویشن ہوتی تھی کہ بچوں کو فوراً کرا دو, ایڈمیشن نہیں ملے گا, یہ وہ فلانا, سیٹس نہیں ہیں پہلے سے, آپ کو ایسا برین واش کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ بس سوشلائزنگ کر لے گا, گھر میں تو ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بچہ, ایسے وہاں جائے گا تو کچھ سیکھ لے گا. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول تو آپ بھیج اس لیے رہے ہو کہ وہ سوشلائزنگ اسکلز آئیں گے, اس کے انٹرپرسنل اسکلز ڈیولپمنٹ ہوگی اور کانفیڈینس آئے گا. پڑھائی تو گھر سے بھی سیکھ لیتا ہے. نہیں, پڑھائی پہ بھی یہ بھی بڑا لوگوں کو تکلیف ہے, ABC سیکھ جائے, کیا مطلب کہاں بھاگ رہی ہے ABC اور 1 2 3. آپ اپنے 2.5-3 سال کے بچے کو اٹھا کے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. 7 سال تک تو آپ کو دین میں کہا ہے کہ اس کو غریب رکھو, لیکن ہم دین پڑھیں تو ہمیں کچھ پتا ہو نا. ہم ایڈمیشن کرا دیتے ہیں جی سوشل اسکلس. کیوں بنانی ہے ایک 2.5-3 سال کے بچے کی سوشل اسکلس؟ اس کو ماں چاہیے, اس کو باپ چاہیے, اس کو سیفٹی چاہیے, اس کو اپنا گھر چاہیے, اس کو سکون چاہیے, اس کی لرننگ از پلیئنگ. لیکن اگین آئی ہیڈ نو آئیڈیا, مجھے یہی جو لوگوں نے بتایا پڑھایا. اچھا, وہ 2.5-3 سال کا تھا میرا بیٹا, تو میری جرنی شروع ہو گئی تھی ٹورڈز یو نو لرننگ اباؤٹ پیرنٹنگ اور یہ وہ. تو میں نے اپنے آپ پر کام کرنا شروع کر دیا, میں نے اپنے آپ کو ایز اے مدر امپروو کرنا شروع کر دیا, اپنی پیرنٹنگ اسکلس پہ کام کرنا شروع کیا. دین آئی ہیڈ مائی سیکنڈ بورن, تو ان دونوں کی آپس میں سبلنگ ریلیشن شپ, وہ سب چیزوں پہ میں کام کر رہی تھی. اور اسکول تو ہماری نظر میں فرض ہوتا ہے نا کہ وہ تو جانا ہی جانے, کوئی آلٹرنیٹ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے اسی طرح اس بچے کا ایڈمیشن کروا دیا اپنے کا. اور مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولا جب وہ رو رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا, اور مجھے ایک ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا جہاں اسکرین میں آئی کوڈ سی ہم دیٹ ہی از کرائنگ, اینڈ دے سیڈ اٹس اوکے, اٹس نارمل, یہ تو سب بچے کرتے ہیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ 15 منٹ جب میں اس کو دیکھتی رہی نا, میں آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. And as a mother, you can tell that it's not okay. Your gut feeling is telling you that it's not okay.
بٹ آپ کو سسٹم اتنا ٹرین کرتا ہے نا کہ دس از نارمل. یوز ٹو ہو جاتے ہیں, سارے بچے روتے ہیں اور سارے بچے روتے ہیں. آپ آپ کا بچہ ہفتہ 2 ہفتہ تڑپتا رہتا ہے, اسکول میں روتا رہتا ہے, چیختا رہتا ہے, آپ کو بلاتا رہتا ہے, آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ مجھے نہیں جانا. ہم اس کو گھسیٹ کے اسکول چھوڑ کر آتے ہیں. کیوں؟ کون سی سوشل اسکل سیکھنی ہے اس نے؟ میں نے تو پوری زندگی کوئی سوشل اسکل نہیں سیکھی اپنے اسکول سے. میرا جتنا بیڑا غرق ہوا اسکول میں ہوا, ٹو بی آنیسٹ. آپ کے کانفیڈنس کو برباد کرتے ہیں, آپ کو بلی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, ٹیچرس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, آپ ان کو جا کے شکایت لگائیں گے, وہ کہتے ہیں جاؤ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ. کون سی سوشل اسکلس بنتی ہیں اسکول میں مجھے بتاؤ؟ دے میک یو اینٹی سوشل. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک ٹو دا پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو یو. چپ کریں, بورڈ پہ دیکھیں, کاپی کریں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم نے کیوں اتنا گلیمرائز کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ان دی اینڈ ایک جیسی پروڈکٹ آپ نے باہر نکالنی ہوتی ہے. ایک جیسی پروڈکٹ نکالنے کے لیے سیم سسٹم, سیم ڈرل سے گزارنا, ٹھپا لگانا نا, ٹھپا آگے آگے, گریڈ 1 گریڈ 2 ٹھپ 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 ٹھپ. اچھا, ہم جو ایگزامپلز دیکھیں, جتنے کریٹو لوگ, جو جتنے ریولیوشنری لوگ اگر آپ دنیا میں اس طریقے سے دیکھو, وہ کبھی اس سسٹم حصہ نہیں بن سکے. ہاں, دیکھیے اگر آپ نے, اور دنیا کو ان کی سمجھ نہیں آئی. ہاں دیکھیے, دا پوائنٹ از کہ اگین وہی والی بات ہے مریم, کہ میں ایک چیز اتنی محنت کر رہی ہوں اس کی سیلف اسٹیم بڑھانے کے لیے, اس کو کانفیڈنٹ بنانے کے لیے, اس کو نہ بولنا سکھانے کے لیے. وہ جا کے نہ بول رہا ہے اسکول میں کہ مجھے لائن میں نہیں لگنا, لگو لائن میں, لائن بناؤ اور اندر جاؤ. بچی بیٹھی ہوئی ہے چیئر پر, ایک پلاسٹک کی چیئر ہوتی ہے, اس پہ وہ آپ کے بچے کو 8 بجے سے لے کے 12 ساڑھے 12 تک بٹھائے رکھتے ہیں. گو بیک ٹو یور سیٹ, گو بیک ٹو یور سیٹ. کیا کریں وہ سیٹ پر بیٹھ کر؟ یہ ایک ٹاڈلر کے لیے نارمل ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی دیر ایک چیئر پر ٹک کے بیٹھا رہے. آپ کوئی بچہ لائیں اور یہاں چھوڑ دیں اس چیئر پہ, کیا وہ ایسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس چیئر پر بیٹھ سکتا ہے وہ؟ اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی ان ریئلسٹک ہیں. اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ کلرنگ اور ڈرائنگ کرا دی. ایک بنچ آف ناٹ ریگولیٹڈ کڈس کو آپ نے اکٹھا کر دیا ہے. ٹاڈلرس کی کیا ریگولیٹنگ اسکلز ہوتی ہیں؟ وہ تو ماں باپ سے ریگولیشن سیکھتے ہیں نا, اینڈ وی ہیو نارملائزڈ اٹ. اور ابھی مجھے ریسنٹلی کوئی بتا رہا تھا کہ شی واز گوئنگ تھرو دا سیم, کہ ان کا بچہ رو رہا تھا. میری پیرنٹنگ کوچنگ کی ایک وہ تھی مدر, رو رہا تھا, اور ٹیچر نے وہی کہ روتے ہیں بچے, اٹس اوکے, نارمل ہے اور ایڈجسٹ ہو جائے گا. 1 ہفتے سے وہ رو رہا ہے, 2 ہفتے سے وہ رو رہا ہے, ماں تڑپ رہی ہے, بچہ تڑپ رہا ہے, ہم کیا کریں؟ میں نے کہا ان کا بزنس ہے یہ, دے آر میکنگ منی آؤٹ آف اٹ. وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ کا بچہ کتنی مشکل سے یہ 2-3 گھنٹے گزارتا ہے. وہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے. اٹس دیئر بزنس. اب لوگ خیر مجھے بڑا بیش کرتے ہیں کہ آپ تو ہمیں گلٹ میں ڈال رہی ہیں, آپ تو ہمیں. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ ود مائی ایکسپیرینس. اینڈ اگین ہوم اسکولنگ از ناٹ فار ایوری ون, بیکاز آپ کی زندگی میں سپورٹ ہونا ضروری ہے ان اے وے کہ اگین وہی ہمیں سسٹم نے ایسے کنڈیشن کیا ہوا ہے کہ بچے گھر ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ بچے گھر ہوں گے اور آپ وہی سب کچھ کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا, اپنا کام لے کے چلنا. کڈز آر ویری فلیکسیبل. ہمیں ایسا لگتا ہے, ایون جب میرے بچے اسکول بھی جاتے تھے, اسکول کے بعد اگر میں کبھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں یا میں کچھ کر رہی ہوں تو لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ کھیل رہے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو ٹرین دیم ٹو پلے انڈیویجولی. آپ اپنے گھر میں چیزیں لا کے رکھیں, بکس لا کے رکھیں. ٹیچ دیم ٹو بی بزی, ٹیچ دیم ٹو بی انڈیپینڈنٹ. اسکرین ایک آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اسکرین ہی دینی ہے. ابھی میں نے سنا ہے ونٹر بریک تھی پیچھے, تو مائیں پریشان تھی کہ 15 دن کی چھٹیاں, 20 دن کی چھٹیاں, بچے گھر پر ہیں, بہت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ان کو بھیجیں واپس, بہت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, بہت آئی پیڈ دیکھ رہے ہیں. میرے بچے 24 گھنٹے گھر پر ہیں, وہ تو نہیں دیکھ رہے ٹی وی اور آئی پیڈ. تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں, سو اٹس یو نو, آپ نے آئی پیڈ لا کے دیا ہے نا اس کو, اس نے تو جا کے نہیں خریدا ایپل کے شو روم سے, آپ لے کر آئی ہیں, آپ نے اس کو خرید کے دیا ہے آئی پیڈ. اچھا ارم, مجھے اب جیسے ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں چیزیں لا کے رکھتے اور ہم نے اسی سے کھیلنا ہے. ہم تو اتنا بور ہو رہے ہوتے تھے, اینڈ آؤٹ آف دیٹ بورڈم وی یوزڈ ٹو کریٹ گیمز. اتنی عجیب سی گیمز. ہمارا گھر گھر بھی اپنا کانسیپٹ چل رہا ہوتا تھا. ہم شاپ کیپر اور ویسے ہمارے پاس ٹوائز بھی نہیں ہوتے تھے مریم. آج کل تم دیکھو کتنے کریٹو میگنیٹائز یہ وہ. ہمارے پاس وی ہیڈ نو ٹوائز. میرے پاس تو آرٹ سپلائز بھی نہیں ہوتی تھی. ایک ہی کلرنگ سیٹ ہوتا تھا کہ اسی میں سے ڈرا کرو, اسی میں سے آؤٹ لائن, ڈارک شیڈ, لائٹ شیڈ بھی رہتی تھی. آپ کو ان چیزوں کی نا وہ لگژری لگتی تھی. کسی اس پہ اگر آپ کرنا چاہیے کہ آج کل کے بچے بہت ہی, خیر میں ایک آئی کین جسٹ گو آن ود دا لسٹ آف دا تھنگس جو اسکول بربادی کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی انٹینشنلی کرتا ہے, بٹ سسٹمز ڈیزائنڈ ہی ایسے ہیں, بلینگ اینڈ یو نو شو آف اینڈ مٹیریلزم. تم یہ باٹل لے کے آؤ, میں یہ جو اب آج کل کیا کہتے ہیں اس کو, ہو جاتے ہیں, واٹ ڈو یو کال اٹ, دا اسپیشل سپی کپ, کیا ٹملر, ہاں
وہ جو وہ فیشن ہے, اور وہ بچوں نے الگ الگ کلرز لا کے رکھے ہوئے ہیں, لمیٹڈ ایڈیشن شوز, فلانے ٹوائز, فلانے بیگس, کنزیومرزم. اچھا بچوں کو پتہ بھی ہے, بچوں کو پتہ ہے, لائک پہلے نہیں ہوتا تھا, ہمارے سامنے ہی پڑی ہوئی, آپ آؤٹ لیٹ سے بھی گزرو آپ کو ایسے نہیں ہوتا تھا, بٹ ناؤ کڈس کین ٹیل دا ڈفرنس, یہ برانڈ ہے, یہ چیز ہے, یہ اس کا پورا کیونکہ آئی پیڈ پکڑے ہوئے نا, ہاتھ میں فون ہے, آپس میں ڈسکشنز وہی ہیں, آپ باتیں سنیں جو بچے کر رہے ہیں آج کل گریڈ 1 کے گریڈ 2 کے, واٹ دے ڈسکسنگ, واٹ دے ٹاکنگ اباؤٹ, کہاں سے وہ یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کے اندر. ابھی آئی لاسٹ مائی چین آف تھاٹس, وہ والی میں بات کر رہی تھی کہ گریٹیٹیوڈ کی اتنی کمی ہے, سب سے زیادہ سامان ان بچوں کے پاس ہے, اور سب سے زیادہ ناشکرے کے بچے ہیں. یہ اکثر میں کمپلین, یہ ہے جو کچھ میں کہہ رہی ہوں نا, دس از مائی کوچنگ ایکسپیرینس, دس از مائی تھیراپی سیشنز کے ایکسپیرینس جو مدر شیئر کر رہی ہوتی ہیں, کہ ہم سب کچھ لا کے دے رہے ہیں اور پیرنٹس اپنی تنخواہوں سے زیادہ لٹا رہے ہیں. کیوں؟ یہ بات میں ہمیشہ کرتی ہوں, دوبارہ کروں گی, کہ اگر ایک باپ ہے جو کہتا ہے کہ میرے بچے نے کوئی چیز مانگی ہے تو میں نے لا کے دینی ہی دینی ہے, کیونکہ پھر میرے پاس نہیں تھی نا تو میں نے اس کو پرووائڈ کرنی. نہیں, آپ ایسے آپ اپنے وہ ٹراماز کو آپ اس طریقے سے وہ کرنے کی کوشش نہ کریں, کچھ بھلا ہوگا نہ اس سے آپ کا کچھ بھلا ہوگا. بچوں کو نہ بولیں جہاں ضرورت ہے بولنے کی. ڈسپلن, پازیٹیو ڈسپلن کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں بچوں کو نہ نہیں کرنی. اچھا, ایک الگ ہی ایکسٹریم میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک یہ والی مائیں ہیں جو مطلب جیسے ہم نے جو ایکسپیرینس کی تھی کہ سختی بھی تھی, سب کچھ تھی, اب ایک الگ ایکسٹریم ہو گیا کہ بچے کو نہ نہیں بولنا, اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا, اس کا یہ ہو جائے گا. بھائی یو کین سے نو, یو ہیو ٹو, یہ نہیں ہوتا پازیٹیو کہ اپنے بچے کو ڈسپلن ہی نہیں کرنا, جو مانگ رہا ہے لا کے دے دو, جو کہہ رہا ہے. آئی ہیو سین پیپل ان ریسٹورینٹس کے دوسروں کو تنگ کریں, دوسروں کو تنگ کریں, دوسروں کے ٹیبلس پہ جا رہے ہیں, لیکن آپ نے کوئی عجیب پازیٹیو ڈسپلن سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو نہ نہیں کرنا کہ بچے ہیں. نہیں, مطلب ٹھیک ہے بچے ہیں, جو بھی آپ نے ان کو طریقہ سکھانا ہے, جیسے پبلک پلے اسپیس آپ نے ٹاڈلرس کے لیے لوگ کہتے ہیں وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ بیٹھتے نہیں ہیں, تو آپ ان کا بیگ بنا کے لے کے جائیں, اس میں ان کی ایکٹیویٹیز رکھیں, سلائم رکھیں, پلے ڈو رکھیں, کلرنگ بکس رکھیں, ان سے بات کریں, ان کے ساتھ. ماؤں کو ایسا لگتا ہے ریسٹورینٹ جا کے اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بچہ اب یہ ویٹرس کی ذمہ داری, ویٹرس پیچھے بھاگ رہے ہیں, ویٹرس پکڑ کے لا رہے ہیں, ان کی ڈیکوریشنز میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. خیر وہی, ابھی میں بہت ججمنٹل ساؤنڈ کروں گی, بٹ یہی دس از واٹ یو نو آئی ایم ٹاکنگ ود ایکسپیرینس, کہ بچوں میں گریٹیٹیوڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم سکھا نہیں رہے, کیونکہ ہم ان کو تھینک فل, کبھی بھی مور پرووائڈ کرنے سے نا بچے میں شکر کا ایلیمنٹ نہیں آتا. اچھا ارم, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارا جو انفلوئنس آتا ہے وہ بہت ویسٹرن انفلوئنس آتا ہے. تو اب ایک جب جیسے ابو جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ٹائم کا تو کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک آیا تھا ڈاکٹر اسپوکس کی بک, بڑی فیمس ہوئی تھی, اور اس ٹائم پہ کچھ مدرس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بچے کو ہاتھ نہیں لگانا, مطلب تب تو مار کٹائی, بڑی وائپر بھی مار دو, کچھ کر دو, ویری کامن تھنگ نا, مطلب وہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ویسٹرن وہ تھا, اور یہاں بھی لوگوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کیا, تب کے پیرنٹس نے کہ نہیں کچھ کہنا بچوں کو, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. پھر کہتے ہیں کہ اس ویو کے آفٹر 10-15 years ہی اپولوجائزڈ کہ مجھ سے یہ غلطی, اور کیونکہ وہ جو پھر آؤٹ کم آتی تھی, آپ کو کسی بھی چیز کا رزلٹ تو بعد میں فیل ہوتا ہے نا, اور بچوں کے کیس میں تو وہ جب ایسی پرورش کا بچہ 10-15-20 سال بعد جو پروڈکٹ آئے گی پھر آپ کو سمجھ آئے گا جو تھا یہ اب اس کا ہے. نہیں, آئی تھنک ساتھ ساتھ بھی آپ اینالائز بھی کرتے رہے نا, مطلب آپ اتنے پریزنٹ ہوں اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کے ساتھ دیٹ یو ایبل ٹو سی. میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ, اٹس اے گولڈن ٹپ, آف شیئرڈ اٹ ایوری ویئر, آئی ایم گونا شیئر اٹ ہیئر. پورا دن آپ نے جو اپنی زندگی میں کرنا ہے نا آپ کریں, ماں اور باپ دونوں کے لیے, لیکن دونوں میں سے کوئی ایک رات میں اپنے بچوں کے لیے, اگر آپ کے 2 بچے ہیں 3 بچے, انڈیویجولی ان کو کم سے کم 15 منٹ دیں انڈیویجولی, جس میں یو جسٹ ٹاک اباؤٹ دیئر ڈے. اس میں آپ نے ان کو ٹو ڈو لسٹ نہیں کرنی کہ اچھا کھانا کھا لیا, ہوم ورک کر لیا, ٹیچر نے کیا بولا. لسن ٹو دیم, لسن ٹو دیئر ایشوز, ان کے مسئلے کیا ہیں, ان کے پرابلمس کیا ہیں, واٹ دے آر فیلنگ, ہاؤ دے آر فیلنگ. اینڈ یہ میں کر رہی ہوں ڈے 1 سے, اور اب میرا بیٹا 10 سال کا ہے. اینڈ آنیسٹلی الحمد للہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو اس نے مجھے نہ بتایا. ایسا یہ ہم اس دنیا میں تو رہتے نہیں نا جہاں اس کو بلی نہیں کیا جائے گا, جہاں کچھ اس طرح کی الٹی سیدھی بات وہ سنے گا نہیں انوائرمنٹ میں. بٹ وہ میرے پاس اللہ کا شکر ہے ان باتوں کے ساتھ آیا نا کہ ایک ماں سوچ نہیں سکتی کہ میرا بچہ آ کے مجھے بتائے گا. سو وہ 15 منٹ جو ہے نا وہ آپ کی آپ دیکھیں گے کہ ان 15 منٹ کی کیا ویلیو ہے. آپ دیکھیں گے جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے, بیکاز دس سوسائٹی اینڈ دس وی آر لیونگ ان دس ایرا, ہمارے بچے سراؤنڈیڈ بائی فتنہ ہیں. آپ نام لو کس قسم کا کرائم نہیں ہو رہا. کل میری جو اس پہ پوڈ کاسٹ پہ آئی ہوئی تھی وہ بتا رہی تھی کہ آج کل بچے ایڈکشنز میں وہ کام کرتی ہیں. آج کل بچے اپنی پہلی سگریٹ 12-13 سال میں پی رہے ہیں. پہلے بچے کالج میں پیتے تھے. اینڈ
talk about the drugs and just you can go on and on. So آپ اگر ہیں ہی نہیں ان کی زندگی میں, آپ کی پریزنس ہی نہیں ہے, آپ نے ان کو اسپیس نہیں دیا بات کرنے کی, تو آپ کو کبھی تو اس طریقے سے نہیں پتا تو ہوگا. وہ آپ تو کو یہی شاید کہیں کسی گے تھرڈ کہ پرسن سے آگے اماں پتا ابا لگے گا. بزی ہیں, وہ آئیں گے ہی نہیں آپ کے پاس. تو پھر بچہ بھی ایز این ایکسکیوز یوز کر رہا ہوتا ہے. ہم اگر تھوڑی سی وہ دیکھیں یا اس طرح کا لوپ ہول, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی لائسنس مل گیا غلط کام کرنے کا, کیونکہ یہ کون سا پوچھ رہے ہیں یا یہ کون سے ہیں, تو وہ بھی چیز آتی ہے. اچھا ارم, ہوم اسکولنگ کا ہی اگر میں آپ سے تھوڑا سا کہوں, ابھی اسکول کے ساتھ بھی ٹیوشنس کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے, خود نہیں پڑھایا جا سکتا. اینڈ دین بہت سارے پیرنٹس, بہت ساری مدرز ایسی ہیں جو نہیں پڑھا پاتی, ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی. تو یہ بھی تھوڑی سی متھ بریک کرنا کہ کیا ہوم اسکولنگ کا مطلب ہے کہ ٹیوشن یا اور کوئی نہیں ہوگا, یا یہ ماں کی ہی ذمہ داری ہے کہ اس نے سب میتھ بھی پڑھانی, سائنس بھی پڑھانی, اردو بھی, سارا کچھ پڑھنا. اچھا, میں 2-3 باتیں ادھر کلیئر کر دوں. ایک تو یہ کہ ہوم اسکولنگ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اس میں پڑھائی وائز نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ کی تعلیم کم ہے یا آپ نہیں پڑھا سکتے, بیکاز جن ماؤں کی تعلیم کم ہے ان کے بچے ویسے بھی ٹیوشنس جا رہے ہوتے ہیں, وہ صرف اسکول نہیں پڑھ رہے ہوتے. سو اف یو آر ناٹ ایجوکیٹڈ انف, آپ ان کا اس طرح سسٹم بنا سکتے ہیں کہ ان کے ٹیوشنس لگوا دیں. اوکے, ٹھیک ہے, کہ بچہ ٹیوشن جائے, پڑھے, اور پھر اس طرح سال کے آخر میں کورس ختم ہوتا ہے, آپ اگلے سال کا کورس لائیں, ان کو اس طرح تیاری کروا دیں. بٹ یہ ڈیسیجن لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, بیکاز ان اے وے کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں, پھر سپورٹ نہیں ہوتی انف, ہسبینڈز نہیں سمجھتے. تو اپنی زندگی کو اتنا مشکل نہ بنائیں. اگر مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے, پھر مطلب بچہ اسکول ہی جائے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اور میں کیا کر سکتی ہوں اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے, یا جو کچھ بھی باقی ایکٹیویٹیز پھر بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے. تو ہوم اسکولنگ ڈز ناٹ مین کہ خالی کورسز, سبجیکٹس نہیں ہیں. اکیڈمی تو آئی تھنک ونس یو اسٹارٹ ہوم اسکولنگ آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اکیڈمی کی کوئی اتنی ہے ہی نہیں. مطلب آپ کی جو لینگویج اسکلز ہیں اور جو آپ کا میتھس ہے, دیٹس امپورٹنٹ. باقی تو کافی چیزیں آپ اسکپ بھی کرا سکتے ہیں, کوئی اتنی ان کی, یہی تو اس کا وہ ہے نا کہ یو کین پک اینڈ چوز کہ میں نے کیا کرانا ہے, ایپٹیٹیوڈ جس سائڈ پہ ہے, انٹرسٹ جس طرح آپ کے بچے کا انٹرسٹ ہے. ابھی آئی تھنک میرے بچوں نے کیا کچھ نہیں ٹرائی کیا ہوگا ان دا پاسٹ 1 year. کروشے کلاسز جاتے رہے ہیں, کلے ورک شاپس, مطلب گارڈننگ, جو ہر چیز کیونکہ ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, اینڈ یو ہیو دا منی آلسو, آپ کی فیسیں بچ رہی ہیں, تو یو انرول دیم ان ادر ایکٹیویٹیز. اسپورٹس کا ہمارا مین ہوتا ہے کہ دونوں بچے اسپورٹس ضرور کریں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہماری پرائیورٹی ہے. دوسرا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اسلامک لرننگ, میرا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو اسکول کا ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج وہ مجھے لگا تھا کہ دے ہیڈ اسکول میں پورے ہفتے میں, ہمارے ساتھ دفعہ بھی ہوتا تھا, پورے ہفتے میں ایک جمعے کو کلاس ہوتی ہے اسلامیہ کی. آپ نے اپنے بچے کی ریلیجیس رسپانسبلٹی کیسے اسکول پر ڈالی ہوئی ہے. ان کو ہمیں کیا پتہ ہوتا تھا, ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. رٹا لگا کے ہم نے بیٹلز آف احد اور یہ وہ پیپر دیے تھے, لیکن کبھی بھی سمجھا نہیں اس کو, اور وہ پیپر کے بعد بھول بھی جاتے ہیں, وہ آپ کی ریٹینشن اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی. دس از, دیکھیں جب آپ پڑھتے ہی ایگزام دینے کے لیے ہیں, آپ کا رٹا ہے صبح تک کے لیے, تو وہ صبح پیپر میں لکھا اینڈ دین آپ ریلیز کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے. جب آپ بچوں کے اندر لو فار لرننگ ڈیولپ کرتے ہیں کہ آئی ایم لرننگ بیکاز آئی وانٹ ٹو لرن, آئی ایم لرننگ فار دا سیک آف لرننگ, جیسے ہم اب لرن کرتے ہیں, جیسے ناؤ آئی ریڈ بکس, آئی ایم لرننگ اباؤٹ ریلیجن, تو یہ میں شوق سے کروں, میں نے کوئی پیپر نہیں دینا ہے. اینڈ دین یو بیکم اے رول ماڈل ویئر دے سی کہ ہمارے ماں باپ سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کورسز لے رہے ہیں. اچھا, اور اس کی تو کوئی ایج لمٹ ہوتی نہیں ہے, پوری زندگی اپنے آپ کو اگر پڑھاتے جائیں گے, پڑھتے جائیں گے, اڈاپٹ کرتے جائیں گے, آپ ایوالو کرتے جائیں گے, آپ بہتر ورژن بنتے جائیں گے, اور آپ آگے وہ میں اس کو اس ایگزامپل طرح سیٹ دیکھتی کریں ہوں گے. کہ آپ ایک پتھر ہیں, اگر آپ کی زندگی میں کہیں سے کوئی تعلیم کا سورس نہیں ہے نا, بیکاز ناؤ آئی ایم این ایڈلٹ, مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, تو آپ ایک پتھر ہیں, ایک ڈیڈ راک ہیں جس کے اندر کوئی وہ نہیں. اور اینڈ یور اے ٹری, یور اے گروئنگ ٹری اف یو آر لرننگ, بیکاز یور آپ کے اندر سے نئے نئے لیوز نکل رہے ہیں, آپ خیر بنیں اور خیر بانٹیں. اور اگین بچوں کے اندر, ابھی میرے بچوں کے اوپر کوئی ایگزامس کا کوئی وہ نہیں ہے, پریشر نہیں ہے, کوئی اسٹریس نہیں ہے. جب وہ اسکول جا رہا تھا تو بس ہر وقت یہی تھا کہ ایگزامز ہیں اور یہ پیپر ہے, وہ ٹیسٹ ہے, وہ بس اسی میں الجھے رہتے ہیں. چیکنگ کا کرائٹیریا بھی وہی ہے نا, ہر کوئی نہ میتھ میں اتنا اچھا ہوتا ہے, اگر میتھ میں اچھا نہیں تو پھر آلٹرنیٹ نہیں ہے. مجھے بتائیں جو بچے او لیولس کر رہے ہیں, جو پنجاب بورڈ کر رہے ہیں, جو سندھ بورڈ, کیا وہ ٹیوشن سے نہیں جاتے؟ ایونچولی سب بچے ٹیوشنس جا کے, کوچنگ جا کے ہی ایگزامس دے رہے ہیں ایسے. تو پھر وہ صبح کے 8 گھنٹے ضائع کرنا ضروری ہے, 6-8 گھنٹے. ہم نے جب ایگزامس دیے ہیں بورڈس کے, جو بچے او لیولس دے رہے ہوتے ہیں, سب بچے کوچنگ اور وہ اسپیشلی جو آپ کی بریک ہوتی ہے نا, جب اسکول اوور ہو جاتا ہے, تو وہ جو 2-3 مہینے آپ تیاری اس میں کر کے پھر آپ ایگزامس. سو ایونچولی مطلب اگر آپ دیکھیں, میری زندگی میں تو کوئی پازیٹیو رول نہیں رہا میرے اسکول کا, اینڈ مائی ہسبینڈ ہیز دا سیم ایکسپیرینس. میرا یہ بہت کنونسنگ پوائنٹ تھا, یہ بہت کنونسنگ پوائنٹ تھا, بیکاز ہی سیڈ وٹ ایور آئی ہیو اسٹڈیڈ ایٹ ہوم. میں گھر آ کے پڑھتا تھا ایگزامس کے لیے,
اینڈ یو نو وہی بلینگ کلچر اور ٹیچرس کا جواب نہ دینا, ٹیچرس کا آپ کو شیم کرنا. مائی سن واز ان گریڈ 2 اینڈ میں اس کو سکھا رہی ہوں گھر میں کویشچنس پوچھو, نہ بولو, اینڈ یو نو بی لاؤڈ ود یور اوپینین, آپ بتا سکتے ہو, واٹ ایور دیٹ از, نو رائٹ اور رانگ. ہاں, غلط جواب بھی دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کھڑا ہو کے اس نے سوال پوچھا تو ٹیچر واز لائک کہ تم سن نہیں رہے تھے, ہم یہ ابھی تمہیں یہی تو کروایا. لائک یو نیڈ ٹو ٹیل ہم اگین, اتنی موٹی فیس آپ لوگ لے رہے ہیں اور آپ دوبارہ ایکسپلین نہیں کر سکتے بچے کو. اور مجھے ہمیں ایسا صرف لگتا ہے کہ اس زمانے کے اسکولس میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اب اسکولز ہیو بیکم ریئلی اسمارٹ ود دیئر مارکیٹنگ. ٹیچرس کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, پالشڈ کوآرڈینیٹرس کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ٹو گیٹ دا کسٹمرز. اب انہوں نے اس کی مارکیٹنگ بہت اچھی کری ہے, فینسی نامز ہیں, اسٹیم لرننگ ہے جی, ہماری کوگنیٹیو لرننگ ہے, اور یہ اور وہ. ہوتا وہی سب کچھ ہے ان دی اینڈ, وہی اکیڈمکس ہے, وہی بچے رٹے لگا کے پیپر دیتے ہیں, سب یو نو دیکھ چکے ہیں اندر سے. نہیں, اب آپ کیونکہ بات کر رہی ہیں تو پھر میرے مائنڈ میں بھی کافی ایسے ایگزامپلز آنا شروع کر دیں جو اب لوگوں نے بہت کچھ زندگی میں اچیو کر لیا ہے, بٹ ایون ناؤ اف یو سیٹ ڈاؤن ود دیم تو وہ کہیں نہ کہیں بات کرتے ہیں کہ زندگی کے کسی پوائنٹ پہ کسی ٹیچر نے ایسے ہمارا کانفیڈینس توڑا تھا, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اٹ اسٹیز ود یو, وہی باقی سب بچوں کے سامنے ذلیل کیا جا رہا ہے. ہاں, اٹ اسٹیز ود یو, اور آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جب آپ کو کسی چیز پہ اس ایج میں کانشیس کر دیا جائے تو وہ بہت اچھا. اس چیز میں تھوڑا بات کروں گی, ہمارا جو ٹین ایجر تھا, مطلب وہ اگلی بریسز والا فیز بھی گزرا ہے, پمپلی بھی اسکن ہوتی تھی, کوئی پراپر گرومنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی, ایک وہ چیز تھا. بٹ ناؤ the teenagers nowadays, the kids nowadays, ابھی سے اسکن کیئر پروڈکٹس کا بھی پتہ ہے, فیشن اسٹائلنگ یہ سب بھی ہے, آپ کا سوسائٹل آپ کو فرینڈز اس سے پتہ لگ ہی جاتا ہے. فون ہے نا ہاتھ میں, 5th گریڈ کے بچے کے پاس فون ہے, 6th گریڈ کے بچے, میں سن کے حیران ہوگی کہ 6th گریڈ کی بچی کے پاس کیوں فون ہے بھائی, کیا مقصد ہے اس کا, اس فون کا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں تک سپروائز اور مانیٹر کریں گے اگر آپ نے بچے کے ہاتھ میں, آپ سارے پیرنٹل لاکس نہیں کر سکتے. ہاں, اٹس اے بام, آپ نے بچے کو دے دیا ہے, اب وہ بام اس کے ہاتھ میں, آپ کب تک لاکس لگائیں گے, آپ کتنا دیکھیں گے. اینڈ اٹس, آئی ایم سوری ٹو سے, دا سوشل میڈیا از لوڈیڈ ود فلڈ. آپ کیا دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو اس پہ نہیں ملے گا. بٹ اب وہی ہے کہ اب آپ کا ایجوکیشن بھی ٹیکنالوجی ڈپینڈنٹ ہے, اب آن لائن کلاسز بہت کامن ہو گئی ہیں. سپرویژن میں کریں, اگر آپ کے بچے کی آن لائن کلاس ہے, کچھ بھی ہے, سپرویژن میں کریں. بچوں کو انٹرنیٹ کے سارے خطرات سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ اگر کچھ ایڈ پاپ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ بسم اللہ پڑھیں, کلوز دا اسکرین, کم ٹو ماما. ہم نے بتایا ہی نہیں نا, ہم نے پریپیئر ہی نہیں کیا. پھر جب وہ ایڈ پاپ کرے گا کچھ اس طرح کا, تو بچہ تو اسٹریس میں ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو سپرویژن آپ نے بچے کو اپنی سربراہی میں رکھنا ہے. بچہ وہ ہوتا ہے جو جب تک وہ اس کا شناختی کارڈ نہیں بن جاتا, ٹھیک ہے, تب تک وہ آپ کی ذمہ داری بس, ٹھیک ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اب وہ 12 سال کا ہے, اب وہ 13 سال کا ہے, تو اس کی بائک ہے, تو اس کے پاس موبائل ہے, تو اب وہ جو ہے شناختی کارڈ نہیں بنانا اس کا ابھی تک, تو وہ ابھی تک آپ کی سربراہی کے اندر ہے اور آپ سے سوال ہوگا. بس یہ یاد رکھیں کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑو کے جواب دینا ہے, اور میں کیا جواب دیں گے, تو اب اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. اچھا ہم تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیونکہ اتنے آپ کے اپنے کاؤنسلنگ سیشنز چل رہے ہوتے ہیں, پیپل کم ٹو یو, آپ کا ایک اس طریقے سے بھی ایکسپیرینس ہے. بہت لوگوں نے کہا کہ وہ جو ایک جنریشنل, ایک تو ٹراما کا ورڈ اب بہت زیادہ استعمال ہونے شروع ہو گیا, ہر آپ کی بچوں کی بات شروع ہوتی ہے اس طرح کہ آئی ہیو ٹراما. اچھا مجھے تو اب کیونکہ ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی, تو کافی دفعہ بچے کہ نہیں وی کوڈنٹ کمپلیٹ دی اسائنمنٹ, وہ فیس تھا, آئی ہیڈ اے سیشن, یہ ہے وہ ہے. اچھا بہت زیادہ لوگوں نے اس کو ایز این ایکسکیوز بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر سے, سائیکالوجسٹ سے ڈائگنوز کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس انسان کو خود لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرا یہ ہے, اینڈ آپ اس کو ایک ایز اے ریزن استعمال کرنا شروع کر دو ٹو یو نو ناٹ ڈو دا تھنگس دیٹ یو آر سپوزڈ ٹو بی ڈوئنگ. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے, ہر کوئی بیٹھ کے کانٹینٹ بنا رہا ہے آن مینٹل ہیلتھ, ٹھیک ہے نا, ہر کوئی بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ یہ ٹراما ہے, یہ ہے, بچے ہی ایون بنا رہے ہیں اور اپنے ٹراماز کے بارے میں آ کے بات کر رہے ہیں یا جو بھی. تو اس سے ہم نے بہت ہی آرام سے یہ ورڈز یوز کرنا شروع کر دیے, نارسسسٹک ابیوز, ٹراما, چائلڈہڈ ٹراما, آپ خود ہی اسٹیمپ کر دیتے ہو کہ دس بیہیویئر از دس, اور خود سے. اینڈ دین ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, ریسنٹلی آئی واز آن اے ٹرپ اینڈ میرے ساتھ کافی ینگ بچے تھے, تو وہ ایک چیز آپ نوٹسڈ کہ اچھا ہمارے ساتھ اگر کوئی ہوتا تھا ایشو, تو وی یوز ٹو سی اٹ ایز این ایشو اینڈ وی یوز ٹو ورک ٹوورڈز یو نو, جیسے کانفیڈنس ہے, امپوسٹر ہے, کچھ بھی ہے, تو مجھے سمجھ آتا تھا کہ میرا مسئلہ ہے, میں نے اس پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ہیو دس, اینڈ اور ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ڈیل ود اٹ,
کہ آئی ہیو دس, لائک میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے, میں ہوں تھوڑا سا یہ, میں ہوں تھوڑی سی یہ, ڈیل ود, اینڈ دی ایٹیٹیوڈ از لائک ڈیل ود اٹ, کہ اس پہ کام نہیں کرنا مجھے, اس کو میں نے ٹھیک نہیں کرنا, اور نہ میرے پاس ڈائگنوسس ہے, بٹ آئی تھنک میں ہیو دس. اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے بہت, وہ انڈیویجولزم کی جو میں نے بات کی تھی, بیچ میں آپ نے ویسٹرن فیمنزم کی بھی بات کی تھی, کہ وہ تو ہمیں ایسا بیچا ان لوگوں نے کہ بس کہیں کا نہیں چھوڑا, فریڈم کے نام پر جو سپر وومن اور جو امپاورمنٹ کے نام پر کہ گھر بھی دیکھ لیں, بچے بھی دیکھ لیں اور سب کچھ کر لیں, اینڈ یو نو ڈو اٹ آل. ہسل کلچر کو ہم نے اتنا گلیمرائز کر دیا کہ آپ کا نروس سسٹم رننگ آفٹر کنزیومرزم, میکنگ مور منی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میکنگ مور منی کی, منی کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ کتنا خراب ہے. میکنگ مور منی کی ضرورت, ابھی اگر آپ ایک ایسا انسان ہے, ایک بچہ, ایک ٹین ایجر یا ایک گرون اپ عورت جس کے بچے ہیں, وہ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے, دو ہی چیزیں ہیں, ایک ہے کنزیومرزم, یہ بھی خرید لو, وہ بھی خرید لو, یہ بھی خرید لو, یہ ایڈ دکھا رہے ہیں آپ کو, وہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے انفلوئنسر سے, پھر ایڈ آ رہا ہے, پھر دراز سیل, پھر یہ فلانا, پتہ نہیں میں نے نام لے لیا. نہیں, آپ ضرورت کے بغیر اب تو بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جو آپ سمپلی کھولتے اور جا کے, اینڈ وی ہیو میڈ اٹ سو ایزی, گھر بیٹھی عورت صرف ایک اس نے ٹیپ کرنا ہے اور وہ اس کے دروازے پر ڈلیور ہو جائے گا. بالکل ایسے. سو وی ہیو اسٹاپڈ کوشچننگ کہ کیا مجھے اس کی ضرورت ہے. ہم نے پیسہ کمانے کو اتنا گلیمرائز کرا ہوا ہے, پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا کماؤ اور کہاں تک کماؤ, اور اس کی کیا لمٹ ہے. اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے, میری ضرورتیں ہیں کیا. کہ یو نو سم ٹائمس ایون یو نو وین یو گرو اپ ان اے سوسائٹی دیٹ گلیمرائزز منی سو مچ, یو جسٹ بلیو کہ پیسہ تو بس چاہیے ہی چاہیے اور بہت زیادہ چاہیے. ڈینٹسٹری پڑھنے کے دوران ہی بہت سارے رشتے دار اور جاننے والے اور دوست وغیرہ کے کہتے تھے یہ تم تو بہت کماؤ گی, ڈینٹسٹ تو بہت کما رہے ہیں پیسہ. یہ 12 سال پہلے کی بات ہے, تب ڈینٹسٹری اتنی زیادہ وہ نہیں تھی فیلڈ. جب اس پڑھنا ہی بھی میں نے اس 12 سال پہلے سے بھی, جب 4 سال پہلے شروع کیا تھا, تب وہ ذرا گروم کر رہی تھی انڈسٹری نا, تو لوگ بڑا اس کو گلیمرائز کرتے تھے. اچھا میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ شارٹ ہے, دین یو نو میڈیکل کی پوری ڈگری نہیں کرنی پڑے گی, یہ شارٹ پروگرام ہے. بٹ دین وین آئی اسٹارٹڈ تھیراپی اینڈ یو نو یو اسٹارٹ کویسچننگ ایوری تھنگ, آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا شروع کرتے ہو. اینڈ آئی واز میکنگ منی, اینڈ یو نو مجھے کانٹینٹ بھی ملتا تھا, اور یہ پیڈ کولیبوریشنز اور یہ چیزیں آنے لگیں, اور میں وہ کرنا شروع ہو گئی. جیسے کہ ہوتا ہے کہ پیسے مل رہے ہیں تو منع تھوڑی کریں گے, ظاہر ہے کام کریں گے. میں اس میں یہ ضرور کرتی تھی کہ میں کبھی بھی کوئی غلط چیز پروموٹ نہیں کرتی تھی. میرا لائک ایک اگین اللہ کا شکر ہے میرے پاس پریولیج تھا, دوسرا میرے پاس سینس تھی کہ میری بات کی کوئی ویلیو ہے, میں نے ہر چیز نہیں بیچنی, مطلب. اینڈ دین یو نو ود دا ویلیو سسٹم دیٹ آئی ہیو کہ میں نے یہ کام بھی نہیں کرنا, میں نے وہ کام بھی نہیں کرنا. آئی یوز ٹو بی ویری اسٹرکٹ ود مائی سیلف. اس میں بھی کہیں میرے سلپس ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ہی میں پارسا بن کے رہی ہوں, لیکن آپ اسی سے کچھ سیکھ کے پھر نیکسٹ ٹائم آپ نہیں کرتے, so that makes sense. So you make your mistakes. But then when I sat with myself and I started reflecting کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اتنے پیسے کی. I am not a person who wants a very fancy life. مجھے بہت بڑی گاڑی نہیں چاہیے, مجھے بہت بڑا گھر نہیں چاہیے, مجھے روز باہر جا کے کھانا نہیں کھانا, مجھے ہر دوسرے مہینے ٹریول نہیں کرنا. I am not that person. And when they ask, ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہمیں تھیراپی میں جب وہ کورس کے دوران تھا کہ write about your happy place. So my happy place was just my, you know, my favorite corner and a cup of coffee. So I'm a person who was very happy with less. یہ تو سوسائٹی نے سکھایا ہوا ہے کہ مور, یہ تمہارے پاس نئے بیگز ہونے چاہیے, یہ نئے شوز ہونے چاہیے, یہ اپ گریڈ, اس دن پہ یہ ہونا چاہیے, ایسا گفٹ ملنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, خریدنا چاہیے, تمہارے شوہر نے تمہیں یہ گفٹ دینا ہے, تم نے یہاں جا کے سیلیبریٹ کرنا ہے, آج فلانا ڈے ہے, آج. یہ تو آپ دنیا کی ڈیفینیشن جی رہے ہیں. اپنے آپ سے رک کے پوچھیں تو صحیح کہ مجھے کیا چاہیے, مجھے کس چیز میں خوشی ملتی ہے. مے بی یو ار اے پرسن ہو ڈز ناٹ وانٹ اے لاٹ آف منی. اور پھر آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ڈیفینیشن ہے آپ اس میں مطمئن رہیں, باہر کی چیزیں پھر آپ کو ایسے افیکٹ امپیکٹ نہ کریں. آئی تھنک کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا. جب تک مجھے نہیں پتا تھا میں بھی اسی ڈیفینیشن کے پیچھے بھاگ رہی تھی. جب میں نے رک کے, جب میری تھیراپی شروع ہوئی, میں نے اپنی جرنی شروع کی, میں نے سیکھنا شروع کیا اپنے بارے میں. ٹیکنگ آؤٹ ٹائم ٹو نو یور سیلف از ویری امپورٹنٹ. پورے دن میں آپ کتنا ٹائم اپنے ساتھ گزارتے ہیں؟ آپ پوری دنیا کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں, آپ اپنے کام پہ گزار رہے ہیں, اپنے گھر پہ, بیوی میں, بچوں میں, بٹ آپ اپنے ساتھ کتنا ٹائم گزارتے ہیں ایز اے پرسن؟ کین یو سٹ ود یور سیلف فار 5 minutes وداؤٹ یور فون؟ اپنا فون ہٹا دیں, اپنا ٹی وی بند کر دیں, اپنے ساتھ بیٹھیں 5 منٹ. لوگ 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ سوچیں اور تھاٹس اور انکمفرٹیبل ایموشن. ناؤ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ, بہت سارے لوگ تو یہ چیزیں گیجٹ اسکرین پہ جائے یہ اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ سے بھاگیں,
وہ ریفلیکشنز, وہ انکمفرٹیبلٹی اس میں نہیں آنا چاہتے, اینڈ دین دے ٹرائی ٹو گیٹ دس اینڈ دیٹ اینڈ بائی آل دا تھنگز, اینڈ ان دی اینڈ دے آر ناٹ ہیپی. اور پھر سمجھ نہیں آتی. دیکھو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اسکرول کر کے تھکتے ہیں, 1 گھنٹہ پھر فون رکھتے ہیں, پھر کوئی ایک سوچ ہے فوراً and then you'll start scrolling again because you're running away from اچھا, یہ ہیلدی باؤنڈری والا جو کانسیپٹ ہے, یہ بندہ اپنے اوپر کس طریقے سے اسٹرکٹنیس کرے, کچھ اپلائی کرے, یہ سب کے لیے ہو. یہ ٹاکسک آپ کے بیہیویئر آپ کے فون کے لیے بھی ہو, اسکرین کے لیے بھی ہو, کیونکہ ہم تو وہ بنج واچنگ والی جنریشن ہے, وہ والا ہمارا ایک المیہ ہے. میں 2-3 پریکٹیکل چیزیں بتاؤں گی. پہلی یہ کہ اپنے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کریں. بہت مشکل ہوگی, بہت انکمفرٹیبل ہے, 2 منٹ سے شروع کریں. اینڈ جسٹ سٹ ود یور سیلف. وہ جو ایک سوچوں کا پہاڑ ہے نا, وہ ایک ایک دھاگا کر کے نکالنا پڑے گا. اینڈ جرنل لے کے بیٹھ جائیں, لکھتے رہیں ساتھ ساتھ کہ کیا کیا ذہن میں کیا کیا چل رہا ہے, کیا کیا فکریں کیا ہیں, فیوچر کی فکر ہے, پاسٹ کی فکر ہے, کسی کی ڈیتھ کا غم ہے, کسی اور چیز کا غم ہے. لکھتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بوجھ ہلکا ہوتا جائے گا ایوری ڈے. جب آپ 2 منٹ سے شروع کریں گے نا, 2 منٹ سے شروع کریں گے, اور گول یہ ہونا چاہیے کہ اس سال کے آخر میں 10 منٹ بیٹھوں گا اپنے ساتھ خاموشی سے, جو کچھ بھی نہیں ہے, 10 منٹ. That's it. اور وہ 10 منٹ ونس یو اسٹارٹ انجوائنگ یور اون کمپنی نا, اور آپ اپنے بارے میں جو آپ نے کہا نا کہ میں لوگوں کی ویلیڈیشن نہ مانگوں, میں اپنی ہیلدی باؤنڈری سیٹ کروں, اس کے لیے ضروری ہے یہ پتہ کرنا میں ہوں کون, میں کیوں ہوں دنیا میں کیا چاہتی ہوں اپنے آپ سے, میں کیا کرنے کے لیے آئی ہوں, اور مجھے کیا اچھا لگتا ہے, مجھے کیا برا لگتا ہے. Get to know yourself. بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں, اینڈ بالکل اینڈ والا جو ٹائم ہوتا ہے شاید وہاں جا کے ان کو یہ کوشچن بادر کرنا شروع کہ میں نے کیا کہ میں ہوں کون, میں چاہتی کیا تھی. اور یہ صرف اسٹے ایٹ ہوم مدرس کے لیے نہیں, ورکنگ مدرس کے لیے بھی ہے. وہ بھی ایک آٹو پائلٹ پہ آپ چل رہی ہے آپ کی زندگی, صبح کام پہ جانا ہے, اتنے بجے واپس آنا ہے, کیونکہ سسٹم نے آپ کو بتایا ہو یہ کرنا ہے. سو گیٹنگ ٹو نو یور سیلف از دا فرسٹ اسٹیپ. جب مجھے پتا ہوگا نا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے, تم مجھ سے پوچھو گی نا کہ چائے پیو, تو میں تمہیں کہوں گی نہیں مجھے کافی اچھی لگتی ہے. کیونکہ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے, جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں کہوں گی کافی پی لیتی ہوں. اینڈ دین انڈرسٹینڈنگ کہ پیپل پلیزنگ سے آپ کا کچھ بھلا نہیں ہوگا. آپ نے اپنے آپ کو ہر دفعہ اپنے آپ کو ایک تھپڑ مارتے ہیں جب آپ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہ بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے سیلفش ہو جائیں کہ آپ کو لوگ نظر ہی نہیں آتے, آپ کے اندر ایمپتھی ہی نہیں ہے. بٹ جہاں کسی کا نقصان نہیں ہوگا, فار ایگزامپل یہ کافی والی چیز, اگر وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کافی پیو گی, مجھے کافی بہت پسند ہے, تو میں اس کو خوش کرنے کے لیے نہ بولوں کہ ہاں مجھے بھی بہت پسند ہے, نہیں. لیکن اچھا ہمارا نا بچپن سے ہی ٹیون اس طریقے سے کیا جاتا ہے, اپ برنگنگ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ نہ کہنا تو سکھایا ہی نہیں جاتا, اسپیشلی اف یو آر اے وومن, اف یو آر اے گرل, کہ سب مجھ سے خوش ہوں, سارے مجھے جو ہے ایک وہ پریز ملتی رہے ہر جگہ سے. انسان کی بیسک نیڈ ہے اٹینشن, کیئر, لو, ٹھیک ہے, وہ آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے. وہ دراصل جب وہ وائڈ اس لیے بنتا ہے کہ جب وہ چیزیں ہم اپنے آپ کو نہیں دیتے. تو پہلا اسٹیپ ہے سیلف اویئرنیس, اپنے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے آپ کو جانیں مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں. دوسرا اسٹیپ ہے نہ بولنے کی. ہر کام کا جو کہتے ہیں نا آپ کو آتا ہے کرنے سے, تو نہ بھی آئے گی بولنے سے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بولنا شروع کریں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, جیسے کہیں نہیں جانا چاہتی, اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں. اگر آپ کہیں نہیں جانا چاہتے تو اس میں بولیں کہ نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو, یا پھر اگر میں جاؤں گی تو میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گی, زیادہ نہیں بیٹھوں گی اماں, میں آ جاؤں گی جلدی. یا اگر کوئی مہمان آ کے باہر بیٹھا ہے, اماں کہہ رہی ہیں آؤ اس سے مل لو, آپ کو نہیں پسند, یا وہ آپ کو بلی کرتا ہے, اریٹیٹ کرتا ہے, الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, تو اماں سے کہنی اماں مجھے نہیں ملنا, ٹھیک ہے نا. نہ کہنے سے آتی ہے. میں ادھر بیٹھ کے پورا دن لیکچر دے دوں آپ کو, بٹ اگر آپ کے اندر ہمت تب آئے گی جب آپ بولیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوا, یا کچھ ہوا بھی, اماں نے منہ بنا لیا, 4 باتیں سنا لی, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر واپس. بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے پروگریس کی, میں نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا, میں نے نہ کہا. سو اور اگین اس سمجھداری کے ساتھ کہ میں سیلفش نہ ہو جاؤں, کہ میں ہر جگہ ہر کسی کو نہ کہتی پھر اماں ابا کو, بہن بھائیوں کو, شوہر کو, بچوں کو, سمجھ کے ساتھ کہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے یار. اگر میں نہ کہہ رہی ہوں, اپنے آپ کو پرائیورٹائز کر رہی ہوں, وہ بیلنس ہم نے سیکھنا ہے. اور اس میں آپ سیلفش نہیں بن جاتے اگر آپ ایسی کوئی چیز کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ پیپل پلیزنگ میں ہم زیادہ سیلفش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی امیج پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت اچھی ہوں. یو آر کانسٹنٹلی پورٹریئنگ دی آئیڈیا, جو آپ نہیں ہیں آپ وہ بن کے دکھا رہے ہیں نا. کافی نہیں پسند, بولیں گے ہاں پسند ہے, نہیں جانا پھر بھی کہیں گے ہاں میں چلتا ہوں, جسٹ ٹو گیٹ دیٹ پریز, گیٹ دیٹ ویلیڈیشن. اور وہ جو تینوں چیزیں ہیں نا, محبت, احترام, اٹینشن, وہ اپنے آپ کو دینا شروع کریں, تاکہ وہ بھوک کم ہو جائے گی لوگوں جو باہر سے نہ پھر مانگے. اپنے آپ کو اچھا, پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنی کیئر کیسے کریں, اپنا خیال کیسے رکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جیسے خواتین ہے, اگر کوئی ایک خاتون ہے ان کو
وہ ہاتھوں والے گجرے اچھے لگتے ہیں. اب وہ پوری زندگی انتظار کرتی رہیں گی جی کہ میاں دلائیں, کوئی لا کے دے گا, خود لے کے پہن لو, اتنے اچھے لگتے ہیں, کون سا مشکل کام ہے, جسٹ بائی اٹ اینڈ دین یو نو وہ پہن لیں آپ. اور وہ ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوتی ہیں, کوئی کرے گا نہ ہو تو بس زندگی کا. خوشی کے لیے نا سب سے بڑا ظلم انسان جو اپنے اوپر کرتا ہے نا, اپنی خوشی کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنی خوشی کے لیے آپ نے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے. میں بھی انہیں خواتین میں سے تھی کہ میں بریانی نہیں بناتی تھی پورا مہینہ, جب میاں نہیں ہوتے تھے کہ وہ آئیں گے تو بریانی بناؤں گی. اپنے لیے کون اتنی محنت کرے, مطلب کہ میں ان کے لیے اتنی محنت کر لوں گی لیکن میں اپنے لیے نہیں کروں گی. اور میں کبھی بناتی بھی تھی تو جس کو بتاتی تھی, اماں, بہن, دوست, ہر کوئی مجھے تم پاگل ہو, تم نے پوری بریانی بنائی ہے اپنے لیے, مطلب میاں کے لیے بنائی ہے تو پاگل نہیں ہو, لیکن اگر اپنے لیے بنا لی کہ میرا دل چاہ رہا ہے اپنے ہاتھ کی بریانی کھانے کا, تو بہت اتنی محنت کری تم پاگل. اور اسپیشلی اگر بچوں کے لیے محنت کرو, اپنے لیے نہ کرے تو بچوں کے لیے بناؤ, ہسبینڈ کے لیے بناؤ, کوئی آ رہا ہے تو بناؤ, لیکن اپنے لیے نہیں کرنی, اپنے لیے نہیں کرنی. اینڈ اٹس دا سیم فار مین. مجھے لگتا ہے کہ مرد بیچارے تو اور ہی اس میں تباہ ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کو تو سکھایا ہی جاتا ہے کہ تم نے سب کچھ دوسروں کے لیے کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے. بس ان کی اپنی باری تو آتی نہیں, اور وہ کرتے کرتے جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک بہت اچھی بک ہے اگر لوگ پڑھیں, 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ. وہ میں نے نہیں پڑھی, میرے ہسبینڈ نے پڑھ کے مجھے پوری سنا دی ہے. اس میں یہی ہے کہ جو 5 بگیسٹ ریگریٹس ہوتے ہیں لوگوں کے ڈیتھ بیڈ پر, کوئی بھی انسان مرتے دم اپنے بیڈ پر یہ نہیں کہے گا کاش میں اور کام کرتا, کاش میں اور پیسے کماتا. وہ یہی ریگریٹس ہوتے ہیں, میں اپنے بچوں کو اور ٹائم دیتا, میں اپنی ماں کے ساتھ اور بیٹھتا, میں اپنی بیوی کو ٹائم دیتا, میں اپنی صحت پہ کام کرتا, میں اپنی خوشی کے لیے میں وہ چیزیں کرتا جو میں کرنا چاہتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو تھیراپی میں آتے ہیں لوگ, کبھی کسی خاتون سے پوچھے کہ آپ کو کیا پسند ہے, وہ سوچتی رہ جاتی ہیں کہ مجھے کیا پسند ہے. اسی طرح مردوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ بچپن, پھر میں یہ پوچھتی ہوں کہ بچپن میں کون سا اسپورٹس, یا بچپن میں کیا, تو کوئی کہتا ہے کرکٹ. کیوں نہیں کھیلا, اتنے سالوں سے نہیں کھیلا, تو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں, کبھی آپ بھول گئے نا. اچھا, اسی سے ارم تھوڑا سا کریں, آپ نے اب کھانے کی بات کر دی, سو لیٹس جسٹ گیٹ ٹو تھوڑا سا لائٹر ورژن پہ آتے ہیں. واٹ از یور فیوریٹ کمفرٹ فوڈ؟ بریانی ہی ہے جس کے آپ نے بھی بات کی, کچھ اور ہے؟ بریانی ہی ہے, بریانی ہے. بٹ وہ کمفرٹ تو پتہ نہیں کیونکہ بہت محنت لگ کے بنتی ہے. اب تو خیر آئی ہیو سمبڈی جو بنا لیتی ہے, لیکن پسند ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا گو ٹو اسٹریس جب بہت زیادہ ہو جائے تو وہ آؤٹ لیٹ کیا ہے؟ خود اپنا کیسے؟ مائی ٹاپ فیوریٹ از جرنلنگ. اچھا, اسٹریس, اینگزائٹی, اینی تھنگ, آئی جسٹ سٹ ڈاؤن ود مائی, کہتے ہیں نا برین ڈمپ, رائٹ ایوری تھنگ دیٹ از کمنگ ٹو یور مائنڈ. اوکے. اچھا, انٹرٹینمنٹ میں ڈراماز, فلمس, کیسا جانرا پسند ہے؟ ایکشن, تھرلر, مسٹری, ہارر؟ انٹرٹینمنٹ میں آئی تھنک آئی لائک واچنگ پاکستانی ڈراماز, بٹ مجھے اس میں بھی میں آئی ایم ویری پرٹیکولر کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. مطلب میں ہر ڈرامہ نہیں دیکھ سکتی. کبھی کبھی تو مجھے کلائنٹس کے سوشل میڈیا سے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں, اس پہ ریویو کریں اور اس کا بتائیں, تو پھر وہ کام سمجھ کے دیکھ لیتی ہوں. بٹ آئی لائک واچنگ پاکستانی ڈراماز. اچھا, لیکن اب تو پاکستانی ڈراماز کو بھی اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ کیا فرام اے سائیکالوجسٹ پوائنٹ آف ویو, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چیز گلیمرائز کر رہے ہیں, نارملائز کر رہے ہیں, پھر وہ ڈاکٹرز کی اپنی آ رہی ہوتی. ابھی جس طرح یہ جو ڈرامہ آیا تھا میری زندگی ہے تو, وہ آئی اسٹارٹڈ واچنگ, وہ آ کے ختم ہو چکا ہے شاید, لیکن میں نے ابھی دیکھنا شروع کیا. نہیں, ابھی چل رہے. اچھا, اس میں مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھیں, اور وہ ہراسمنٹ اتنی ہو رہی ہے, اور اس لڑکے کو نو سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ دیکھیں, نگلیکٹ ہے نا پیرنٹنگ میں, نہ ماں جو ہے وہ باپ پہ بلیم کر رہی ہے, باپ جو ہے وہ ماں پہ بلیم کر رہا ہے, اور بچے کی تربیت ہی نہیں ہوئی. اچھا, پھر میں اس میں یہ کہوں گی کہ گرلز ڈو فال فار ریڈ فلیگس. اب جتنا مرضی ان کو بتا دیں, جب آپ اس فیز میں ہوتے ہو, آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ انسان میرے لیے غلط ہے, یو آر بلائنڈیڈ بائی لو, ایک اٹریکشن ایک وہ ہوتی ہے, آپ جاتے ہو. بٹ آئی تھنک دا پوائنٹ از کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایز پیرنٹس, ایز سسٹرز, ایلڈر سسٹرز, کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اور انسان غلطیاں کرتے ہیں. تو ماں باپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک بچے نے اگر ایک کنویں میں چھلانگ مار دی ہے تو اس پہ ہم ڈھکن لگا دیں اوپر کہ ٹھیک ہے اندر ہی مرو. تو مطلب اٹس یور جاب ٹو گیٹ دیم آؤٹ آف دیٹ ٹاکسک میرج. اگر ہو بھی گئی ہے آپ کی بیٹی سے غلطی, آپ کے بیٹے سے, اس کو شیم اور بلیم کرنا, کر لی اپنی مرضی. بہت شوق تھا لو میرج کا, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ مطلب اس کو ابھی بھی تو وہ آپ ہی کی اولاد ہے نا, ابھی بھی آپ کو اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے. اچھا, یہ اس سے مجھے وہ ہو رہا ہے کہ ناٹ جسٹ پیرنٹس بلکہ ایز اے سوسائٹی بھی ہم نے رکھا ہوتا ہے, بلکہ شاید ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غلط قدم اٹھائے اور تاکہ ہم اس کے اوپر ایک لیکچر جھاڑیں. ہم نے تو منع کیا تھا, ہم نے تو یہ کہا تھا, ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے, اور کیا تو بھگتو,
ٹائپ ایک وہ مائنڈ سیٹ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں جب ایون اگر آپ کسی کو نصیحت کر بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, آپ اس چیز سے گزر چکے ہیں, بٹ وہ غلطیاں کچھ ہم کر کے سیکھتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے بھی تو ہمیں 100 چیزوں سے منع کیا تھا. میں تو سجیشنز اور وہ لیتی ہوں تاکہ بس ہو, لیکن سننے میں نے وہ اف اٹ میک سینس ٹو می میں نے نہیں سنی. جیسے اپنا ٹین ایج یاد کرو, میں تو نہیں سنتی تھی, اما ابا جو بھی کہتے تھے اس کا الٹ ہی کرتی تھی کہ کر کے دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. سو ہم بھی کوئی اتنے فرشتے نہیں تھے. یو جسٹ وی آل ہیو میڈ آور مسٹیکس. اچھا ارم مجھے بتائیے گا کوئی بہت ہی جو سب سے فنی انسیڈنٹ یا کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز جو کسی تھیراپی سیشن کے اندر کسی کلائنٹ نے, وہ سارا ہمارا کانفیڈینشیل ہوتا ہے, بٹ اینی تھنگ دیٹ, بس میں ڈینٹسٹری کو بتا دیتی ہوں. آئی واز ورکنگ ایٹ پمس اور ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر احمد ہوتے تھے. میں بھی ہاؤس آفیسر تھی, وہ بھی ہاؤس آفیسر تھے. پتہ نہیں کبھی سن رہا ہوگا کہیں. تو وہ نا پٹھان, اور وہ لائک ہی واز ویری فنی. تو وہ جو انٹرٹیننگ ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو وہ ایک بندے, اچھا لوگ بہت بات کرتے تھے پمس میں نا, بیکاز ایک تو وہ او پی ڈی پیشنٹس ہوتے تھے اینڈ دین دے ڈونٹ ہیو اینی بڈی ٹو ٹاک ٹو. اولڈ ایج پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ آتے تھے اور وہ باتیں کرنے لگ جاتے تھے ادھر ادھر کی. کیا کیا باتیں, مطلب دانت کا بتائیں نا آپ, کیا کیا بتا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں پتہ نہیں جوتے پہنتا ہوں تو میرے پاؤں خراب ہو جاتے ہیں یا کیا. تو کہتے تو آپ چپلیں پہن لیں. اس نے اتنی دکھ بھری کہانی سنائی, میرے پاؤں پک جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, کہ یہ کچھ وہ بتائے گا مجھے, ڈاکٹر اوپینین دیں گے. اس نے جوتے دیکھ کے کہتا ہے تو پھر چپلیں پہن لو. اچھا جاؤ چلو نیکسٹ پیشنٹ. تو وہ رہتا ہے ایک فنی انسیڈنٹ. بٹ یہ تھیراپی والا ہمارا, یہ اس لیے لوگوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ ہم تک رہتی ہیں, ہم آگے نہیں کرتے. اسلام آباد ویسے اتنا چھوٹا سا, لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں, بٹ واٹ ایور یو شیئر اٹس always confidential. But any funny thing جو اب بعد میں شاید آپ کو بہت ایگزیکٹ چیز نہ ہو, جیسے آپ نے اس والی سے بتایا, تو کوئی شاید جو بعد میں جا کے خود آپ سوچ رہی ہوں اس کے اوپر. میرا تو مجھے لگتا ہے کہ فن کا ایلیمنٹ بہت ختم ہو گیا تھراپسٹ بن کے. ایون when I started, جب میں نے تھراپی کرنا شروع کی, تو I was a very lively person, کہ میں بہت ہر وقت ہر چیز کا جوک کرنا, سرکیزم یوز کرنا, ڈبل میننگ باتیں کرنا. تو when I started this, تو اس میں ہوا یہ کہ میں اپنے ایک میرے ساتھ جو ٹریننگ کر رہے تھے ان کو میں کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے کہتا تھا کہ ابھی جب تم یہ کورس آگے بڑھے گا نا, ہی واز اے سائیکالوجسٹ, اس نے ڈگری بھی اسی میں کی ہوئی تھی, کہ کورس آگے بڑھے گا نا تو تم سیریس ہوتی جاؤ گی جب تمہیں سمجھ آنے لگے گا ٹراما. میں نے کہا میں کوئی نہیں سیریس ہوتی ہے وہ. پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے اپنے بارے میں, اپنے ٹراماز کے بارے میں, پھر جب آپ لوگوں کی سنتے ہیں, سو اس میں واقعی آپ کی زندگی کو, دنیا کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. اینڈ یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ پیپل ود اے ڈفرنٹ لینس. جیسے ایک وہ جو بلی والا ہوتا ہے نا, کہ یہ تو یہ اور یہ تو وہ, لوگوں کو جج کرنا یا جو بھی, وہ سب ختم ہو جاتا ہے. یو اسٹارٹ سیئنگ پیپل ایز لٹل بیبیز, کہ ہر کسی کی اپنی اپنی جرنی ہے, مسئلہ ہوگا, کچھ ہوگا, ہر کسی کی اپنی کہانی. یو کبھی بھی مطلب کسی کی کوئی بھی ورس سے ورس چیز سن کے بھی نا آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ لائک ہاؤ اسٹوپڈ, یا یہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ یار ہاؤ سیڈ دیٹ دے ہیڈ ٹو گو تھرو دس. تو آپ کے اندر ایمپتھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے. اور پھر میں اس کو کہتی تھی کہ میرا بہت لائف خراب ہو گیا, سب کچھ صحیح چل رہا تھا, ہر چیز کا جوک بناتے تھے, ہر چیز کو سرکاسٹک لے کے چلتے تھے, ہر وقت ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے. اب ہر کسی کا جو ہے دیکھ کے میں یہ سوچ رہی ہوں وہ کس مسئلے میں, وہ فلانا کس مسئلے میں, وہ کس مسئلے میں. تو وہ تھوڑا آپ کا چینج ہوتا ہے. ان دا ویری اینڈ اگر میں آپ سے پوچھوں ارم, ابھی تو ہم نے تھرو آؤٹ جو بات کی, تو ایک اس پرسپیکٹیو سے ہوتی ہے کہ تھراپی بہت امپورٹنٹ, ایک کامن جو آیا اپنے بارے میں, اپنی ریفلیکشن, لوگوں کی سننا, جانا, ہیلپ لینا, اٹس امپورٹنٹ. لیکن ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کون سی تھراپی, کیوں نہیں جاتے, جو ٹراماز پہ, ان چیزوں پہ اس طریقے سے بلیو نہیں کرتے, جو اس طریقے سے ہیلپ لینے پہ بلیو نہیں کرتے, تو خود تو مرے ہوتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے پھر وہ جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ باقیوں کو بھی بڑا نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. واٹ وڈ یو سے؟ آئی تھنک میں نے 2 چیزیں نوٹس کی ہیں. ایک تو یہ کہ ونس یو بیکم اے پیرنٹ, میرے پاس جتنے لوگ پیرنٹنگ کوچنگ کے لیے آتے تھے, دیٹ واز ون ریزن وائی آئی اسٹارٹیڈ لرننگ تھراپی, کہ ان سب کو تھراپی جو پیرنٹنگ کوچنگ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا, کہ مین کنسرن جو لے کے آتے ہیں نا, غصہ آتا ہے. غصے میں بچے پہ چیخ رہے ہیں, غصے میں بچے پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ اس کو ایموشنلی ڈیمیج کرے گا, بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو اسٹاپ, کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو وہ اینگر ایشوز جو ہیں وہ پھر پراپر آپ کو تھراپی کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو گو بیک, اور وہ ایک ایک چیز انٹینگل کر کے آپ کا پورا ایک ایک چیز بچپن سے لے کے ابھی تک کی آپ کی حل ہوگی. پھر جا کے کوئی اینگر ایشو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ 35 ایئرز اولڈ ہیں, آپ
25 ایئرز اولڈ ہیں, آپ 30 ایئرز اولڈ ہیں, اور آپ 2-3 سیشن کریں اور وہ مسئلہ حل ہو جائے. نہیں, آپ 10 لیکچر سن لیں, آپ 50 لیکچر سن لیں, جب تک آپ اس کے لیے تھیراپی نہیں کراتے نا اینگر ایشوز کے لیے, تو وہ نہیں صحیح ہوگا. کیونکہ یو رائٹ, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن وہ پھر بھی نہیں اپنے آپ کو روک سکتے. دیکھو انیشیلی میں نے بھی یہی کیا, جب میں نے پیرنٹنگ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور سب کچھ, تو مجھے یہی لگتا تھا کہ میں نے تو پڑھا ہے اٹس گوئنگ ٹو ڈیمیج مائی چائلڈ, اف آئی ایم گوئنگ ٹو اسکریم, اف آئی ایم گوئنگ ٹو ریئیکٹ سو ہارشلی, میرا ریلیشن اس کے ساتھ خراب ہوگا. اسٹل آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اسٹاپ مائی سیلف, اور وہ ایک گلٹ لوپ میں آپ جاتے ہیں. بٹ اگین جب وہی سچویشن میں آپ دوبارہ ہوں گے, آپ ایگزیکٹلی اسی وے میں ریئیکٹ کریں گے, بیکاز ایشو جو ہے وہ بہت وہ تو ہے, اور پتہ نہیں کہاں سے چلتا آ رہا ہے. وہ بس ایک کہتا ہے نا کہ آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے, آپ نے سنی پلاس لگا دی, کب تک کور کرو اسٹچ اپ کرنا ہے نا. تو وہ تھیراپی اسی طرح ہے کہ جب تک آپ کا جو وونڈ ہے نا, جو ڈیپ کٹ ہے, اس کو کلین ہوگا, وہ اسٹچ ہوگا, اس کے بعد اس کی ہیلنگ شروع ہوگی. ابھی آپ اس پہ بینڈیڈ لگا دیں, اس پہ پٹی باندھ دیں, اس کو چھپا دیں, تو ٹیمپریری آپ کو بلیڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. سو وہ جو آپ کی تھیراپی جو ہے نا, وہ بیسکلی اٹس دا بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ یو کین میک, کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو ایڈ اے لاٹ آف بیوٹی ان آل یور ریلیشن شپس. آپ کا آپ کے ماں باپ کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے شوہر کے ساتھ, آپ کے دوستوں کے ساتھ, آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے اپنے ساتھ تعلقات وین یو کم ان ٹو ٹرمز ود پیس ود یور سیلف. جب اندر امن ہوگا تو پھر باہر بھی امن ہوگا, ساری جگہ آپ وہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا, باہر وہی دے سکتے ہیں. اگر میں ہر وقت کریلے کھا رہی ہوں تو میں میٹھی بات نہیں بولوں گی. سو جو کہتے ہیں نا آپ کے سول کا جو جنک ان جنک آؤٹ, سو اپنے اندر مٹھاس ہوگی تو باہر مٹھاس باہر وہ دکھے گی اور آپ دھو بھی سکو گے. ویری رائٹ. آئی آنیسٹلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریپ اپ دس ایپیسوڈ, بیکاز ابھی بھی میرا دل کرے, اور بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں, بٹ ڈیفینیٹلی لیٹس جسٹ لیو سم تھنگس فار دا نیکسٹ ٹائم. جیسے وہ گارنٹی تو ہے کہ اس کا ایک ہمیں پارٹ 2 از اے مسٹ, بیکاز لٹرلی دیر آر لاٹ آف ٹاپکس, اور کافی ایسے ٹاپکس جو ہمیں لوگوں کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, جو بہت ریپیٹ بھی ہوتے ہیں, بٹ دین اگین آئی آلویز سے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک ٹو آل دا رائٹ پیپل فار دوز اسپیسیفک ٹاپکس, کیونکہ ہمارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. And in the very end, if you'd like to say anything to people, the camera is all yours. بس آخری بات جو میں ہمیشہ ہر جگہ کرتی ہوں وہ یہی کروں گی کہ اٹ از ویری ایزی ٹو بلیم سرکمسٹانسز اینڈ پیپل اراؤنڈ یو فار یور پرابلمس اینڈ فار یور ایشوز. ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا یہ ذمہ داری لینا نہیں سکھاتے. اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو میری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, نہیں میں نے کچھ کیا ہوگا, اس نے کچھ کیا ہے, اس نے کچھ کہا ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں ہو. اور میرے کنٹرول میں صرف میری باڈی, میرے تھاٹس, میری زبان, میری سوچیں, میرا سب کچھ جس پہ زور چل سکتا ہے وہ میرا اپنا آپ ہے. دوسرے کو روبوٹ نہ بنائیں کہ یہ, چاہے وہ آپ کی بیوی ہے, چاہے وہ آپ کے بچے ہیں, چاہے وہ آپ کا شوہر ہے, دوسرے کو ریموٹ کنٹرول سے چڑھانا چھوڑ دیں. جو بھی بدلاؤ آئے گا نا وہ آپ کے اندر آئے گا, اپنے لیے آئے گا, اور حساب بھی آپ سے ان دی اینڈ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے بارے میں ہی ہوگا. آپ نے اپنی ہی قبر میں جانا ہے, اکیلے پیدا ہوئے ہیں, اکیلے ہی مرنا ہے. اور اپنی کہتے ہیں نا اپنی ناک کے سیدھ میں دیکھ کے چلیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلفش ہو جائیں, بٹ انسٹیڈ آف کانسٹنٹلی کرٹیسائزنگ پیپل اراؤنڈ یو کہ سانس ایسے کرتی ہے, نند ایسے کرتی ہے, بچے بات نہیں سنتے ہیں, شوہر لیٹ آتا ہے, فلانا دھماکہ, میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے 24 گھنٹے جو میری زندگی کے 24 گھنٹے ہیں, اس میں کیا کر رہی ہوں فار مائی سیلف, فار مائی کڈز, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اپنی زندگی کو انالائز کرنا شروع کریں, اور ایک ہی دن روزانہ گزار کے نا 80 سال کے نہ ہوں, تھوڑا سا دماغ کا بٹن آن کریں, سوچیں کہ کیا کر رہی ہوں, کیوں کر رہی ہوں. سو سمجھ کے ساتھ زندگی گزاریں. بالکل ایسے ہی یہ ہے, تو اس کو استعمال کریں, زندگی اور بہتر ہو جائے گی. آن دس ویری نوٹ, تھینک یو سو مچ ارم, اٹ واز اے پریولیج ہیونگ یو ہیئر. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت ٹائم سے ہمارا پینڈنگ تھا, بٹ دین کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا, فائنلی دیر آئے درست آئے, رائٹ. Thank you so much. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.